السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له۔ أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وإلہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم۔ محترم خواتین، جیسا کہ معلوم ہے آج کے درس میں توحید الوہیت کے موضوع پر گفتگو ہوگی۔ اس سے قبل عقیدہ توحید کے فوائد، توحید کی تعریف اور توحید کی دو قسموں کا تفصیلی تذکرہ ہوا ہے۔ توحید ربوبیت اور توحید اسماء و صفات سے متعلق گفتگو ہو چکی ہے۔ آج انشاءاللہ توحید الوہیت کے موضوع پر گفتگو ہوگی۔ توحید الوہیت کا مطلب یہ ہے کہ تمام عبادتوں کا مستحق صرف اللہ رب العالمین کو مانا جائے اور عبادت کے تمام کام صرف اللہ رب العالمین کے لیے انجام دیے جائیں۔ عبادت کی جتنی بھی قسمیں ہیں اور عبادت کے جتنے بھی کام ہیں وہ سارے کام اللہ رب العالمین کے لیے انجام دیے جائیں، کسی اور کے لیے وہ کام نہ کیے جائیں۔ اسے توحید الوہیت کہا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن حکیم کے اندر متعدد آیات کے اندر اس بات کی وضاحت کی ہے کہ عبادتوں کا مستحق صرف اللہ رب العالمین کی ذات ہے، وہی معبود برحق ہے، اس کے علاوہ کوئی بھی معبود برحق نہیں، اس کے علاوہ کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالی نے ایک مقام پر فرمایا کہ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ، کہ لوگو تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے، لا الہ الا ہو، اس کے علاوہ کوئی بھی معبود برحق نہیں ہے، هو الرحمن الرحیم، وہ انتہائی رحم کرنے والا اور بڑا مہربان ہے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مقام پر فرمایا کہ شہد اللہ انہ لا الہ الا ہو والملائکۃ وَأُولُو الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ لا الہ الا هو العزیز الحکیم۔ شہد اللہ انہ لا الہ الا ہو، اللہ تبارک و تعالی اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ اس کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں۔ والملائکۃ، اور فرشتے بھی اس کی گواہی دیتے ہیں، وَأُولُو الْعِلْمِ، اور علم والے بھی اس کی گواہی دیتے ہیں، قائمًا بالقسط، اللہ تبارک و تعالی عدل قائم کیے ہوئے ہیں، اور لا الہ الا هو العزیز الحکیم، اس کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، وہ غالب ہے اور حکمت والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت کریمہ کے اندر بتایا ہے کہ خود اللہ تبارک و تعالی اپنی وحدانیت اور اکیلے و تنہا تمام عبادتوں کے مستحق ہونے کی گواہی دیتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی کے ساتھ ساتھ اللہ کے فرشتے بھی اس بات کی گواہی دیتے ہیں، اور جو اہل علم ہیں
جن کے پاس کتاب و سنت کا علم ہے، جن کے پاس صحیح علم ہے، وہ بھی جو ہے اللہ رب العالمین کی وحدانیت کی گواہی دیتے ہیں، اللہ رب العالمین کے تنہا معبود اور مستحق عبادت ہونے کی گواہی دیتے ہیں۔ اس آیت کریمہ میں جہاں اللہ رب العالمین کی وحدانیت کا ثبوت ہے، وہیں علماء کی فضیلت اور برتری کا بیان بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنی ذات اور فرشتوں کے بعد اہل علم علماء کا تذکرہ کر کے علماء کی عظمت اور وقار کو بڑھا دیا ہے کہ جس طریقے سے اللہ تبارک و تعالی اپنی وحدانیت کی گواہی دیتا ہے، اللہ کے فرشتے اللہ رب العالمین کی وحدانیت کی گواہی دیتے ہیں، اسی طریقے سے اہل علم بھی اللہ رب العالمین کی وحدانیت کی گواہی دیتے ہیں۔ یہ آیات کریمہ اور اس کے علاوہ اور بہت ساری آیات میں اللہ تبارک و تعالی نے اس بات کی وضاحت کی ہے کہ تمام مخلوقات کا تنہا معبود اللہ رب العالمین کی ذات ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے لوگوں کو حکم دیا ہے کہ جب تمہارا معبود ایک ہے، اکیلا ہے، تنہا ہے، تو تم صرف اسی کی عبادت کرو، اس کی عبادت میں کسی کو شریک، کسی کو ساجی نہ بناؤ۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لکم فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون۔ کہا کہ اے لوگو، اپنے اس رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا اور تم سے پہلے لوگوں کو بھی پیدا کیا ہے۔ یہ قرآن حکیم کی ترتیب کے اعتبار سے دیکھیں تو پہلی آیت ہے جس میں اللہ تبارک و تعالی نے بندے کو کوئی حکم دیا ہے، اور یہ پہلا حکم ہے جس میں اللہ تبارک و تعالی نے بندوں کو اپنی عبادت کا حکم دیا ہے، اپنی عبادت کی طرف بلایا ہے۔ چنانچہ فرمایا کہ اعبدوا ربکم الذی، کہ لوگوں اپنے اس رب کی، اپنے اس خالق کی، اپنے اس مالک کی، اپنے اس رازق کی، اپنے اس مدبر کی، اپنے اس پالنہار کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا ہے، جو تمہیں رزق دیتا ہے، جو تمہاری ضرورتوں کو پوری کرتا ہے، جو تمہاری حاجتوں کی تکمیل کرتا ہے، جو تمہاری مشکل کشائی کرتا ہے، جو تمہاری فریاد رسی کرتا ہے۔ والذین من قبلکم، اور وہی ذات ہے جس نے تم سے پہلے لوگوں کو بھی پیدا کیا ہے، تم سے پہلے آنے والے انسانوں کو بھی پیدا کیا، تم سے پہلے آنے والے جنوں کو بھی پیدا کیا، فرشتوں کو بھی پیدا کیا، غرض کہ ساری کائنات کو پیدا کیا۔ ایسی ذات اور ایسا رب تمہاری عبادتوں کا مستحق ہے۔ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی ہو جاؤ، پرہیزگار ہو جاؤ، تمہارے اندر تقوی اور پرہیزگاری کی صفت پیدا ہو جائے۔ آگے اللہ تبارک و تعالی نے اپنی ربوبیت کا مزید وضاحت کے ساتھ تذکرہ کیا ہے۔ الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء، کہا کہ وہی ذات ہے جس نے زمین کو تمہارے لیے فرش بنا دیا ہے، برابر بنا دیا ہے، تاکہ تم اس پر گھر بنا کر کے رہو، زمین سے مختلف قسم کے فائدے اٹھاؤ، اور زمین کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے اپنی جو نعمتیں رکھی ہیں، جو خزانے مدفون ہیں، ان تمام نعمتوں سے، ان تمام چیزوں سے فائدہ اٹھاؤ۔ والسماء بناء، اللہ تبارک و تعالی نے آسمان کو تمہارے لیے چھت بنا دیا ہے۔ وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لكم، اور وہی ہے جو آسمان سے بارش نازل کرتا ہے، اور اس بارش کے ذریعے زمین کو تر و تازہ کرتا ہے، اور زمین سے پودے اگاتا ہے، اور ان پودوں میں دانے، غلے، اناج اگاتا ہے، درخت اگاتا ہے، درختوں میں پھل لگاتا ہے، تاکہ تم اس سے روزی حاصل کر سکو، جو تمہاری غذا بن سکے، جسے تم کھا پی سکو، استعمال کر سکو۔ فلا تجعلوا للہ اندادا،
تو اللہ کے ساتھ کوئی شریک اور کوئی ساجی نہ بناؤ۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت کریمہ کے اندر وضاحت کے ساتھ اپنی عبادت کا حکم دیا، اور اپنی عبادت کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتایا کہ اللہ رب العالمین کی عبادتوں میں کسی اور کو ساجی اور شریک نہ بناؤ، اللہ کا پارٹنر مت بناؤ۔ اسی طرح ایک اور مقام پر اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ وَمِنْ آيَاتِهِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرِ، کہ اللہ رب العالمین کی نشانیوں میں سے رات و دن ہے اور چاند و سورج ہیں۔ وَمِنْ آيَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارِ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرِ، اللہ رب العالمین کی ربوبیت، اللہ رب العالمین کے کمال قدرت اور اللہ رب العالمین کی الوہیت کی نشانیوں میں سے کیا ہے؟ یہ رات و دن کا آنا اور جانا بھی ہے، چاند و سورج کا طلوع اور غروب ہونا بھی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ایک نظام، ایک سسٹم بنایا ہے۔ رات جب آتی ہے تو دن چھٹ جاتا ہے، جب دن آتا ہے تو رات ختم ہو جاتی ہے۔ ایک نظام کے تحت رات کے بعد دن، دن کے بعد رات، یہ سلسلہ جاری و ساری ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے جب سے کائنات کی تخلیق فرمائی ہے تب سے یہ سسٹم اور یہ نظام جاری ہے، اس کے اندر کبھی کوئی خلل پیدا نہیں ہوا۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں کے فائدے کے لیے چاند و سورج بنایا ہے، جس سے انسان گوناگون اور مختلف قسم کے فوائد حاصل کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے چاند و سورج کی منزلیں مقرر کی ہیں، جن میں چاند و سورج چلتے ہیں، اور ان کے چلنے کی وجہ سے، ان کی رفتار کی وجہ سے جو ہے اوقات کی تعین ہوتی ہے، اور اس کے علاوہ بہت سارے فوائد انسان چاند و سورج سے حاصل کرتا ہے۔ یہ اللہ رب العالمین کی عظیم قدرت کی نشانی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اتنی بڑی بڑی مخلوق کو پیدا کیا ہے۔ آگے اللہ تبارک و تعالی نے کہا کہ لا تسجدوا للشمس ولا للقمر، کہ لوگوں یہ چاند، یہ سورج چاہے جتنے بھی عظیم کیوں نہ ہو، یہ تمام اللہ رب العالمین کی مخلوق ہے، اس لیے ان کو سجدہ نہ کرو۔ لا تسجدوا للشمس ولا للقمر، نہ سورج کو سجدہ کرو نہ چاند کو سجدہ کرو۔ یہ یقینی بات ہے کہ سورج سے تمہیں بہت سارے فوائد حاصل ہوتے ہیں، سورج سے تم روشنی حاصل کرتے ہو، سورج سے تم گرمی حاصل کرتے ہو، سورج سے تمہیں اوقات کی تعین معلوم ہوتی ہے، دن کا آنا جانا، رات کا آنا جانا تمہیں معلوم ہوتا ہے، اور بہت سارے ایسے فوائد حاصل ہوتے ہیں جن کا ادراک اور علم تمہارے پاس نہیں ہے۔ پھر بھی یہ اللہ رب العالمین کی مخلوق ہے، اور ان تمام خوبیوں اور فوائد کا حامل بنانے والا، سورج کو ان تمام خوبیوں اور فوائد سے متصف کرنے والا اللہ رب العالمین کی ذات ہے۔ اس لیے سورج کے فوائد سے متاثر ہو کر کے، چاند کے فوائد سے متاثر ہو کر کے تم سورج اور چاند کے عابد مت بن جاؤ، چاند اور سورج کو سجدہ کرنے والے مت بن جاؤ، چاند اور سورج کے سامنے اپنے جو ہے ماتھے مت ٹکانے لگو، اپنی پیشانی مت جھکانے لگو، بلکہ وَاسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ۔ اگر تم اللہ رب العالمین کی توحید پر قائم رہنا چاہتے ہو، اگر تم ایک ہی اللہ کی عبادت کرنا چاہتے ہو، ایک اللہ کی عبادت کے ساتھ وابستہ رہنا چاہتے ہو، تو اس معبود برحق کو جو ہے سجدہ کرو، اس معبود برحق کی عبادت کرو جس نے چاند کو بھی پیدا کیا ہے، جس نے سورج کو بھی پیدا کیا ہے، جو چاند و سورج کا خالق ہے۔ اس آیت کریمہ سے معلوم ہوا کہ مخلوق چاہے جتنا بھی عظیم کیوں نہ ہو، وہ عبادت کے مستحق نہیں ہو سکتی، بلکہ عبادت کا تنہا مستحق وہ ذات ہے جو ساری کائنات کا خالق ہے، جو زمین کا بھی خالق ہے، آسمان کا بھی خالق ہے، رات کا بھی خالق ہے، دن کا بھی خالق ہے، چاند کا بھی پیدا کرنے والا ہے، سورج کو بھی پیدا کرنے والا ہے، ستاروں کو وجود بخشنے والا ہے، اور تمام بڑی سے بڑی اور چھوٹی سے چھوٹی مخلوقات کا خالق اور مالک ہے۔ وہی تنہا عبادت کا مستحق ہے، وہی تنہا سجدوں کا سزاوار ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ایک دوسری آیت کے اندر فرمایا ذالکم اللہ ربکم
لا الہ الا ہو خالق کل شیء فاعبدوہ وہو علی کل شیء وکیل۔ ذالکم اللہ ربکم لا الہ الا ہو۔ کہا کہ اللہ رب العالمین ہی تمہارا رب ہے اور اس کے علاوہ کوئی بھی معبود برحق نہیں ہے۔ خالق کل شیء، ہر چیز کا خالق ہے، صرف بڑی چیزوں کا ہی خالق نہیں بلکہ چھوٹی چیزوں کا بھی خالق ہے۔ کائنات کا ایک ایک ذرہ اسی نے تخلیق کیا ہے اور اسی کی خلق کی وجہ سے، اسی کی تخلیق کی وجہ سے کائنات کا ایک ایک ذرہ وجود میں آیا ہے۔ فاعبدوہ، تو تم اسی کی عبادت کرو۔ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ، اور وہ ہر چیز پر نگراں اور نگہبان ہے، ہر چیز کی نگرانی اور نگہبانی کرتا ہے۔ کائنات کا ذرہ ذرہ اس کے مشاہدے میں ہے، اس کے علم میں ہے۔ کائنات کا ایک چھوٹا سے چھوٹا ذرہ بھی اس کے علم اور قدرت سے، اس کی نگرانی سے باہر نہیں ہے۔ معلوم ہوا کہ تمام عبادتوں کا مستحق صرف اللہ رب العالمین کی وہ ذات بابرکات ہے جو ساری کائنات کے خالق، مالک، رازق اور مدبر ہے۔ اس لیے تمام عبادتیں صرف اللہ رب العالمین کے لیے انجام دینی چاہیے، اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے نہیں انجام دینا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی نے جہاں عبادتیں اپنے لیے مختص کی ہیں، وہیں ایسے لوگوں کا بھی تذکرہ کیا ہے جو اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کرتے ہیں، اور ایسے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالی نے کہیں کافر تو کہیں مشرک قرار دیا ہے۔ چنانچہ ایک آیت کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے ایسے لوگوں کو جو اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارتے ہیں، جو اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے عبادت کرتے ہیں، مشرک اور ظالم قرار دیا۔ فرمایا کہ وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ فَإِنْ فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا لَّمِنَ الظَّالِمِينَ کہ لوگو وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ، اللہ کے علاوہ کسی ایسے کو نہ پکارو جو نہ تو تمہیں نفع پہنچا سکتے ہیں نہ تمہیں نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ فَإِنْ فَعَلْتَ، اور اللہ رب العالمین کے اس حکم کے باوجود بھی تم ایسا کرتے ہو، ایسے لوگوں کو پکارتے ہو، ایسے لوگوں سے نفع اور نقصان کا اعتقاد رکھتے ہو جو تمہیں نفع اور نقصان نہیں پہنچا سکتے، اور پھر ان کو نفع کے حصول کے لیے یا نقصان کو دفع کرنے کے لیے پکارتے ہو، ان سے دعائیں کرتے ہو، تو جان لو انک اذا لمن الظالمین، تب تم ظالم ہو جاؤ گے، مشرک ہو جاؤ گے۔ کہا کہ تم ظالم ہو جاؤ گے۔ ظالم کا لفظ اللہ تبارک و تعالی نے مشرک کے لیے بھی استعمال کیا ہے، ظلم کا لفظ شرک کے لیے استعمال کیا ہے۔ ظلم کا اطلاق کئی معنوں پر ہوتا ہے، اس میں سے ایک شرک بھی ہے، جیسا کہ حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو وصیت کرتے ہوئے کہا تھا کہ ان الشرک لظلم عظیم، کہ میرے بیٹے شرک یہ بہت بڑا، بہت عظیم ظلم ہے۔ یہاں اللہ تبارک و تعالی نے ظالم کہہ کر کے مشرک مراد لیا ہے۔ اصل میں ظلم کا معنی ہوتا ہے وضع الشیء فی غیر محلہ، کسی چیز کو اس کی جگہ سے ہٹا کر کے ایسی جگہ رکھ دینا جہاں رکھنے کا حق نہیں ہے، ایک چیز کو اس کے اصلی جگہ سے ہٹا کر کے دوسری جگہ پر رکھ دینا، یہ ظلم کہلاتا ہے۔ ظاہر ہے کہ عبادت کا مستحق اللہ ہے، اب اللہ سے پھیر کر کے دوسرے کو یہ حق دے دیا جائے تو یہ ظلم ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے یہاں مشرکوں کو ظالم کے لفظ سے جو ہے تعبیر کیا ہے اور ظالم کے لفظ سے یاد کیا ہے۔ اسی طرح ایک جگہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ وَمَن يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ لَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِندَ رَبِّهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ، کہ جو لوگ اللہ رب العالمین کے علاوہ اور بھی معبودوں کو پکارتے ہیں جن کی کوئی بھی دلیل اللہ تبارک و تعالی نے نہیں نازل فرمائی، فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِندَ رَبِّهِ، ان کا حساب ان کے رب کے پاس ہے، اور اللہ تبارک و تعالی کافروں کو کامیابی و کامرانی سے ہمکنار نہیں کرے گا۔
اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے اللہ کے علاوہ دوسروں کو پکارنے اور دوسروں کی عبادت کرنے کو کفر قرار دیا ہے اور ایسا کرنے والے کو کافر قرار دیا ہے، اور اس بات کی وضاحت کی ہے کہ ایسے لوگ کامیابی و کامرانی سے ہمکنار نہیں ہوں گے، اللہ رب العالمین کے یہاں نجات و فلاح کے مستحق نہیں ہوں گے، بلکہ یہ اللہ رب العالمین کے عذاب و عقاب کا شکار ہوں گے، اللہ رب العالمین کے غضب و غصے کا شکار ہوں گے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ جن عبادات کا مستحق اللہ رب العالمین ہے اور جو عبادتیں اللہ رب العالمین کے علاوہ کسی اور کے لیے نہیں کرنی چاہیے، وہ عبادتیں کیا ہیں، عبادت کا معنی کیا ہے، عبادت کا مفہوم کیا ہے، عبادت کی شکلیں کیا ہے۔ اس لیے کہ جب تک ہم یہ نہیں جان سکیں گے کہ عبادت کسے کہتے ہیں، عبادت کی شکلیں، عبادت کی قسمیں اور عبادت کی صورتیں کیا ہیں، تب تک ظاہر ہے کہ ہم غیر اللہ کی عبادت کر کے بھی سمجھیں گے کہ ہم توحید پر قائم ہیں، ہم عبادتوں میں جو ہے انحراف کر کے اور مشرکانہ طرز عمل اختیار کرنے کے باوجود بھی ہم جو ہے غلط فہمی کے شکار ہوں گے، اور ہم یہ سمجھ رہے ہوں گے کہ ہم نے کوئی غلط نہیں کیا، ہم نے شرک نہیں کیا، ہم نے اللہ کے ساتھ کسی طرح سے جو ہے بے وفائی اور غداری نہیں کی۔ اس لیے عبادت کا معنی، مفہوم اور عبادت کی قسمیں، شکلیں اور نوعیت کو جاننا ضروری ہے۔ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے عبادت کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ ہوا اسم جامع لکل ما یحبہ اللہ ویرضا من الظاہرۃ والباطنۃ من الاقوال والاعمال۔ اسم جامع لکل ما یحبہ اللہ ویرضاہ من الاقوال والافعال الظاہرۃ والباطنہ۔ کہا کہ عبادت کا لفظ یہ انتہائی جامع لفظ ہے، اور اس کا اطلاق ان تمام باتوں اور ان تمام کاموں پر ہوتا ہے جن سے اللہ تبارک و تعالی راضی اور خوش ہوتا ہے، خواہ وہ اعمال اور اقوال ظاہری ہوں یا باطنی ہوں، ظاہر میں لوگوں کو دکھائی دینے والے ہوں، لوگوں کی نگاہوں کے سامنے ہوں یا پوشیدہ ہوں، ان تمام اقوال اور افعال کو عبادت کہا جاتا ہے۔ امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے عبادت کی تعریف کرتے ہوئے کہا ہے کہ غایت الذل مع غایت الحب، کہ انتہائی ذلت، انتہائی عاجزی، انکساری، تواضع اور خاکساری اور انتہائی محبت کے ساتھ کسی کام کو انجام دینا، یہ عبادت ہے۔ دراصل یہ الگ سے کوئی قسم نہیں، بلکہ عبادت کی تعریف کے اندر دونوں باتیں شامل ہیں، عاجزی، انکساری اور انتہائی محبت۔ یہ عبادت کا مغز، عبادت کی روح ہے، اس کے بغیر عبادت نہیں ہو سکتی۔ ہر عبادت کے لیے ضروری ہے کہ اس کام کو انتہائی عاجزی، انکساری، خاکساری، انتہائی تذلل اور انتہائی محبت کے ساتھ انجام دیا جائے۔ ایک آدمی نماز پڑھتا ہے، نماز ایک عبادت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے راضی اور خوش ہوتا ہے، لیکن آتا ہے نماز پڑھتا ہے، لیکن اس نماز کے اندر اللہ رب العالمین کے سامنے عاجزی، انکساری کا اظہار نہیں کرتا، اپنے آپ کو کم ترین حقیر سمجھ کر کے پیش نہیں کرتا، اور عبادت کے اس عمل کو محبت اور انتہائی الفت کے ساتھ انجام نہیں دیتا، تو یہ اٹھ بیٹھ تو ہو سکتا ہے لیکن عبادت نہیں کہلا سکتا۔ تو عبادت کا مغز اور عبادت کی روح یہ ذلت اور محبت ہے، اور جب آدمی ان دونوں جذبے کے ساتھ اللہ رب العالمین کی رضا اور خوشنودی کا کوئی کام کرتا ہے تو عبادت کہلاتا ہے، اور ایسی عبادت سے اللہ تبارک و تعالی راضی اور خوش ہوتا ہے۔ یہ عبادت کی تعریف ہے۔ اب اس طرح کا کام اور اس جذبے کے ساتھ کوئی آدمی اس کام کو، کسی بھی کام کو کسی اور کے لیے انجام دیتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ رب العالمین کی عبادت میں شرک کر رہا ہے، اللہ رب العالمین کی الوہیت میں دوسرے کو پارٹنر اور شریک بنا رہا ہے۔ چنانچہ قرآن و حدیث کے اندر عبادت کی بہت ساری شکلیں اور بہت ساری قسمیں بیان کی گئی ہیں،
جیسے دعا ہے، خوف ہے، رغبت ہے، رہبت ہے، استعانت ہے، استغاثہ ہے، استعاذہ ہے، رکوع ہے، سجدہ ہے، قیام ہے، نذر و نیاز ہے، قربانی ہے، طواف ہے. یہ عبادت کی مختلف قسمیں اور شکلیں قرآن و حدیث کے اندر بیان کی گئی ہیں. اگر ان کاموں میں سے کوئی ایک کام بھی غیر اللہ کے لیے انجام دیا جائے، اللہ کے علاوہ کسی بھی پرسن اور کسی بھی شخص کے لیے انجام دیا جائے، چاہے وہ فرشتے ہوں، چاہے انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیم ہو، یا صلحاء اعظام ہو، یا کوئی جن ہو، یا شجر و حجر ہو، یا کوئی پتھر ہو، یا کوئی اور مخلوق ہو، تو اللہ کی عبادت کے اندر یہ شرک ہوگا. عبادت کی کئی قسمیں ہیں. بنیادی طور پر عبادت کی دو قسمیں ہیں. ایک عبادت مالی عبادت ہوتی ہے اور ایک عبادت بدنی عبادت ہے. مالی عبادت جس میں آدمی مال خرچ کر کے اللہ رب العالمین کی رضا اور تقرب حاصل کرتا ہے، جیسے صدقہ و خیرات. ایک آدمی کسی غریب کی مدد کر دیتا ہے اور اس سے اللہ رب العالمین کی رضا اور خوشنودی کی نیت رکھتا ہے، تو یہ بھی عبادت ہے اور یہ مالی عبادت ہے. دوسری قسم بدنی عبادت ہے. بدنی عبادت جس کو آدمی اپنے بدن سے انجام دیتا ہے، بدن کے حصوں اور پارٹ سے انجام دیتا ہے. پھر اس عبادت کی تین قسمیں. قولی عبادت جس کو آدمی زبان کے ذریعے انجام دیتا ہے، جیسے دعا. دعا آدمی کس سے کرتا ہے؟ زبان سے کرتا ہے. قلبی عبادت جس کا تعلق دل سے ہے، یعنی وہ عبادت دل سے انجام دیا جاتا ہے، جیسے خوف، ڈر، رجا، توکل، رغبت و رہبت، یہ سب جو ہے دل کے افعال ہیں، دل کے اعمال ہیں. آدمی ان کاموں کو کیا ہے؟ دل سے انجام دیتا ہے. اور عبادت کی تیسری قسم وہ ہے جسے آدمی اپنے ہاتھ پاؤں کے ذریعے سے انجام دیتا ہے، جیسے قیام کرتا ہے، آدمی کھڑا ہوتا ہے تو اس میں ہاتھ پیر استعمال ہوتے ہیں. اسی طریقے سے آدمی رکوع میں جاتا ہے تو اس میں بدن کے جو ہے ظاہری اجزاء جو ہے استعمال ہوتے ہیں. آدمی سجدہ کرتا ہے تو اس کے بدن کے ظاہری اجزاء جو ہے اعضاء استعمال ہوتے ہیں. تو یہ بدنی عبادت کی تین قسمیں ہیں. اور پھر مالی عبادت بھی دو طرح کی ہیں. ایک تو ایسی ہے جس میں خالص آدمی کو مال خرچ کرنا پڑتا ہے، اور دوسری مالی عبادت ایسی ہے جس میں جو ہے بدن کا بھی حصہ ہوتا ہے اور مال کا بھی حصہ ہوتا ہے. مثال کے طور پر دیکھیں، حج ایک عبادت ہے. یہ مالی عبادت بھی ہے اور بدنی عبادت بھی ہے. آدمی حج کو جاتا ہے تو اس کے لیے لاکھوں روپے خرچ کر کے جاتا ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ آدمی طواف کرتا ہے، سعی کرتا ہے، اور دوسرے جو اعمال حج ہیں ان کو انجام دیتا ہے، تو اس میں اپنے بدن کے اعضاء کو استعمال کرتا ہے. تو یہ حج مالی عبادت بھی ہے، بدنی عبادت بھی ہے. عبادت کی جو ہے یہ دونوں قسمیں اس کے اندر شامل ہیں، یعنی یہ مالی عبادت بھی ہے اور بدنی عبادت ہے. تو یہ عبادت کی قسمیں ہوئی. اور آئیے اب دیکھتے ہیں کہ عبادت کی شکلیں کیا کیا ہے. ظاہر ہے کہ وہ تو بہت ساری شکلیں ہیں، ان تمام شکلوں کو جو ہے بیان جو ہے نہیں کیا جا سکتا، ایک دو مجلس میں ان کا تذکرہ نہیں ہو سکتا. چند شکلیں بیان کرتے ہیں جو عام طور سے ہمارے درمیان معروف ہیں، اور ان میں عام طور سے لوگ دوسروں کو اللہ کے علاوہ کسی اور کو شریک بناتے ہیں. پہلے نمبر پر دیکھیں تو دعا. دعا کے معنی ہے پکارنا، کوئی چیز مانگنے کے لیے، طلب کرنے کے لیے آواز دینا. یہ ایک عبادت ہے. اللہ تبارک و تعالی نے قرآن حکیم کے اندر فرمایا کہ وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ. کہ نبی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ ادعونی استجب لکم،
کہ میرے بندے مجھے پکاریں، مجھ سے دعا کریں، میں ان کی دعا کو قبول کروں گا۔ اور آگے کہا کہ ان الذین یستکبرون عن عبادتی، اور جو بندہ بھی میری عبادت سے تکبر اختیار کرے گا، میری عبادت سے اعراض کرے گا، وہ عنقریب ذلیل و خوار ہو کر کے جہنم میں داخل ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے کہا ادعونی استجب لکم، کہ مجھے پکارے میں ان کی دعاؤں کو قبول کروں گا، اور اسی دعا کو آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ ان الذین یستکبرون عن عبادتی، جو میری عبادت سے تکبر اختیار کریں گے ان کو ذلیل و خوار کر کے جہنم میں داخل کر دیا جائے گا۔ تو یہاں اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے دعا کو عبادت قرار دیا ہے۔ اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الدعاء هو العبادہ، کہ دعا ہی عبادت ہے۔ یہاں پر جو ہے دعا کو بالکل عبادت کہا گیا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ دعا ایسا عمل ہے کہ تمام عبادتوں میں کہیں نہ کہیں یہ پایا جاتا ہے۔ ہم نماز پڑھتے ہیں تو نماز کے اندر دیکھیں تو تمام اعمال جو ہے دعا سے ریلیٹڈ ہوتے ہیں۔ ہم نماز کے لیے ہاتھ مانتے ہیں، جو ہے دعا استفتاح پڑھتے ہیں، اللہم باعث بینی، کیا ہے؟ دعا۔ ہم سورہ فاتحہ کی تلاوت کرتے ہیں، کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، یہاں تک اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا بیان ہوتی ہے۔ اس کے بعد آدمی ایاک نعبد و ایاک نستعین کہہ کے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم کہتا ہے، یہاں بھی اللہ سے دعا کرتا ہے۔ آدمی رکوع میں جاتا ہے تو اللہ رب العالمین کی تسبیح اور تعظیم بیان کرتا ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اور بھی دعائیں سکھائی ہیں۔ جیسے ایک دعا اللہ کے رسول نے سکھایا کہ رکوع اور سجدے میں یہ پڑھا جائے سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی۔ یہاں اللہم اغفر لی کیا ہے؟ یہ دعا ہے کہ اللہ میری مغفرت فرما دے۔ تو رکوع میں بھی دعا آ گیا، سجدے میں بھی دعا، بلکہ سجدے کے تعلق سے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بندے کو سجدے میں کثرت سے دعا کرنی چاہیے، اس لیے کہ بندہ اپنے رب سے سب سے زیادہ قریب اس وقت ہوتا ہے جب وہ سجدے میں ہوتا ہے۔ یعنی آدمی جتنا ذلت اور عاجزی کا اظہار اللہ رب العالمین کے سامنے کرتا ہے، اتنا ہی زیادہ اللہ رب العالمین کا مقرب اور چہیتا اور قریبی ہو جاتا ہے۔ اگر نماز کے اعمال دیکھیں تو سجدے کی حالت ایسی ہوتی ہے جس میں سب سے زیادہ عاجزی اور سب سے زیادہ تواضع کا اظہار ہوتا ہے۔ آدمی کھڑا ہوا ہے، اتنا زیادہ تواضع نہیں ہے، رکوع میں جاتا ہے اس سے کچھ زیادہ، سجدے میں جاتا ہے وہ تواضع اور عاجزی حد سے زیادہ ہو جاتی ہے کہ اللہ رب العالمین کے سامنے بندہ اپنے آپ کو اتنا حقیر، اتنا کم ترین سمجھ کر پیش کرتا ہے کہ بالکل اپنے آپ کو جھکا دیتا ہے، اپنی پیشانی کو جھکا دیتا ہے، سجدہ ریز ہو جاتا ہے۔ تو جتنا آدمی نیچے کی طرف آتا ہے اللہ رب العالمین سے اتنا زیادہ قریب ہو جاتا ہے، یعنی آدمی کا سر نیچے آتا جاتا ہے اور آدمی کا مقام و مرتبہ بلند ہوتا جاتا ہے۔ یہ اللہ رب العالمین کی عجیب حکمت ہے۔ تو میں یہ بتا رہا تھا کہ دعائیں تمام عبادتوں میں کہیں نہ کہیں شامل ہوتی ہیں، اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا الدعاء هو العبادت، دعا ہی عبادت ہے۔ جیسے ایک حدیث کے اندر ہے کہ العرفۃ حج، کہ عرفہ ہی حج ہے۔ عرفہ کو حج اس لیے کہا گیا کہ وقوف عرفہ حج کے اعمال اور ارکان میں سے سب سے زیادہ اہم ہے۔ اگر وقوف عرفہ کسی سے چھوٹ جائے تو اس کا حج ہی نہیں ہوگا، اس کے لیے نہ کوئی دم ہے، نہ کوئی جرمانہ ہے، اور نہ کوئی کفارہ ہے، پھر سرے سے آدمی کو جو ہے حج کرنا پڑے گا۔ تو دعا کی اہمیت کی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کو عبادت قرار دیا۔ اور اب ظاہر ہے کہ دعا یعنی پکارنا، اگر دیکھیں تو ہر طرح کا پکارنا یہ شرک نہیں ہے۔ مثال کے طور پر اب یہاں کچھ لوگ بیٹھے ہیں، میں کسی سے کہتا ہوں کہ ذرا ایک گلاس پانی دیجئے گا، تو پکارنا تو ہے نا، پکارنا تو ہے، لیکن یہ شرک نہیں ہے۔ ایسی دعا شرک ہے جس میں ایسے آدمی کو پکارا جائے جو مرا ہوا ہو، یا زندہ ہے لیکن حاضر نہ ہو،
اور ہماری بات کو سننے پر قادر نہ ہو، اگر ایسے فرد کو، ایسی ذات کو پکارا جائے تو یہ شرک ہوگا۔ اس لیے کہ ایک آدمی جو مردہ ہے، جس کے ظاہری سننے اور جو ہے باتوں کو جاننے کی صلاحیت ختم ہو چکی ہے، ایک آدمی جو زندہ ہے لیکن یہاں حاضر نہیں ہے اور ہماری بات کو سننے پر قادر بھی نہیں ہے، حاضر نہیں، حاضر ہوتا تو سن لیتا، غائب ہے اور قادر بھی نہیں ہے، قادر ہوتا تو ہم فون لگا کے، اس کے پاس فون ہے تو فون لگا کے بول سکتے تھے، تو قادر بھی نہیں، یعنی اس کے پاس فون بھی نہیں ہے کہ وہ سن سکے، تو ایسے آدمی کو آدمی پکارتا ہے تو اس کے بارے میں یقینی طور پر اس کے دل کے اندر یہ عقیدہ اور یہ اعتقاد ہوگا کہ اس کے اندر ایسی خفیہ صلاحیت ہے، اس کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے ایسی جو ہے خفیہ جو ہے صلاحیت ودیت کر دی ہے، جس کی وجہ سے دور رہتے ہوئے بھی ہماری فریاد کو سن سکتا ہے، ہماری دعائیں اس تک پہنچ سکتی ہیں، اور ایسی صلاحیت اللہ رب العالمین کے علاوہ کسی اور کے پاس نہیں ہے۔ تو ایسے افراد کو، ایسی کسی ذات کو، چاہے وہ انبیاء ہوں، چاہے اولیاء ہوں، چاہے دوسرے صالحین ہوں، چاہے فرشتے ہوں یا جن ہوں، ان کو پکارنا کیا ہے؟ شرک ہے۔ پکارنے کی دوسری قسم، دعا کی دوسری قسم یہ ہے کہ کوئی آدمی ہمارے سامنے موجود ہے اور جس کام کے لیے ہم پکار رہے ہیں اس کے کرنے پر قادر بھی ہے، تو یہ پکارنا جائز ہے، یہ پکارنا جائز ہے، اور ہماری زندگی میں اس طرح کے معاملے ہر وقت پیش آتے رہتے ہیں۔ ایک آدمی کسی کو پکارتا ہے، پانی رکھا ہوا، کہتا ہے کہ جو ہے اسقینی، مجھے پانی پلا دیجئے، ظاہر ہے کہ وہ آدمی اٹھ کر کے پانی لا کر کے اسے دے سکتا ہے، اس کے طاقت کے اندر ہے، اس کے اختیار میں ہے، تو ایسا پکارنا یہ ممنوع نہیں ہے یا شرک نہیں ہے، ایسا پکارنا جائز ہے۔ لیکن اگر کسی مردے کو پکارا جائے یا کسی زندے کو جو حاضر نہیں ہے، جو غائب ہے، اور ہماری پکار سننے اور ہم جس کام کے لیے پکار رہے ہیں وہ اس کی قدرت میں بھی نہیں ہے، تو ایسی صورت میں اسے پکارنا یہ شرک ہوگا، اور ایسا آدمی جو یہ کام کر رہا ہے وہ مشرک کہلائے گا، اللہ رب العالمین کی یہاں مجرم کہلائے گا، اور اللہ رب العالمین کی اس عبادت میں شریک کرنے والا کہلائے گا۔ اسی طریقے سے عبادت کی ایک شکل خوف ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن حکیم کے اندر فرمایا کہ فَلَا تَخَافُوهُمْ وَخَافُونِ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، کہ تم اگر مومن ہو تو معبودان باطلہ سے مت ڈرو، وَخَافُونِ مجھی سے ڈرو، فَلَا تَخَافُوهُمْ وَخَافُونِ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ یہاں اللہ تبارک و تعالی نے ایمان کی شرط لگا دی ہے کہ اگر تمہارے اندر ایمان ہے، اگر تم نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا ہے، اس کے معنی اور تقاضوں کو سمجھا ہے، اور اس کے معنی اور تقاضوں پر تم اگر عامل ہو، تو تمہیں مجھ سے ہی ڈرنا چاہیے، میرے علاوہ کسی اور سے نہیں ڈرنا چاہیے، میرے علاوہ کسی اور کا خوف اپنے دل و دماغ میں نہیں بسانا چاہیے۔ یہاں بھی اب ظاہر ہے کہ ہر خوف عبادت نہیں، اور جب ہر خوف عبادت نہیں تو ہر خوف شرک بھی نہیں ہوگا۔ خوف کی بھی کئی قسمیں ہیں۔ ایک خوف تو وہ ہے جس کے جو خوف جو ہے آدمی کے اندر انتہائی تذلل، عاجزی، انکساری اور تواضع اور محبت کے ساتھ پیدا ہوتا ہے کسی کے بارے میں، اور ایسے خوف کا مستحق صرف اللہ رب العالمین کی ذات ہے۔ علماء نے اس کو خوف السر کہا ہے، یعنی خفیہ پوشیدہ خوف، جو اللہ رب العالمین کی ذات سے بندے کو ہونی چاہیے، اس لیے کہ خفیہ طور پر کوئی جو ہے کسی بات کو، کسی جو ہے خیر و بھلائی سے نواز دینا یا کسی پریشانی، تکلیف اور مصیبت سے دوچار کر دینا، یہ اللہ رب العالمین کے طاقت و قدرت اور اللہ رب العالمین کے اختیار میں، اس کے علاوہ کسی اور کے اختیار میں نہیں ہے۔
اگر ایسا خوف آدمی کے دل میں کسی ولی سے ہوتا ہے یا کسی نبی سے ہوتا ہے یا کسی فرشتے سے ہوتا ہے یا کسی جن سے ہوتا ہے تو یہ شرک ہوگا۔ کوئی آدمی دل میں یہ ڈر اور یہ خوف پیدا کر لیتا ہے کہ فلاں ولی جو ہے بہت بزرگ ہیں، ان کا دل ڈر میں ہونا چاہیے، اور دل میں آدمی ڈر رکھ لیتا ہے کہ اگر ان کی تعظیم اور توقیر نہیں ہوئی تو ہمیں فلاں نقصان پہنچ سکتا ہے یا فلاں طرح کی جو ہے پریشانی آ سکتی ہے۔ مثال کے طور پر ایک ادھر کہاں ملبہ گل میں یا کہاں ایک بابا ہے، وہاں بابا کے یہاں جانے والوں کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ جو ہے گائے کا گوشت کھا کے نہ جائے، گائے کا گوشت کھا کے نہ جائے۔ اب ایک آدمی وہاں جا رہا ہے، اب وہ گائے کا گوشت نہیں کھاتا ہے، اس کا جانا ہی غلط ہے، لیکن کس طریقے سے یہ ڈر اور خوف پیدا ہوتا ہے وہ بتا رہا ہوں۔ گائے کا گوشت کھا کے نہیں جاتا ہے، سوچتا ہے کہ اگر گائے کا گوشت کھا کے جائیں گے تو ہو سکتا ہے کہ کوئی نقصان ہو جائے گا، بابا غصہ ہو جائیں گے اور نقصان پہنچا دیں گے۔ اگر وہ کوئی بابا تھا، کوئی پیر تھا، کوئی ولی تھا، مر چکا ہے، وہ دنیا کے اندر تصرف نہیں کر سکتا، لیکن اس کے باوجود اس کا خفیہ ڈر، پوشیدہ ڈر آدمی کے دل میں اور آدمی کے ذہن و دماغ میں بسا ہوا ہے۔ بلکہ اس طرح کا ایک واقعہ ہمارے سامنے آیا کہ ہمارے محلے سے کچھ لوگ گئے تھے اور اتفاق سے ان لوگوں نے وہاں جو ہے زیارت کی، اور زیارت کرنے کے بعد میں کہیں ہوٹل میں جا کر کے گوشت کھا لیا۔ ساتھ میں عورتیں بھی تھیں، انہوں نے جو ہے لڑکوں کو منع کیا کہ مت کھاؤ، لیکن لڑکوں نے بے ادبی کی، کھا لیا گوشت۔ وہاں سے لوٹے راستے میں اتفاق سے جو حادثہ ہو گیا، ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ اب اس ایکسیڈنٹ کو جو ہے اس گوشت کھانے سے جوڑ دیا گیا اور کہا گیا کہ چونکہ ان لڑکوں نے یہاں آنے کے بعد جو ہے کوتاہی کی ہے، گوشت نہیں کھانا چاہیے تھا اور ان لوگوں نے گوشت کھا لیا، اس کی وجہ سے جو ہے ایکسیڈنٹ ہوا، بابا ناراض ہو گئے۔ یہ خفیہ سر جو ہے خوف السر، پوشیدہ خوف۔ ایسا خوف صرف اللہ رب العالمین سے ہونا چاہیے، ایسا ڈر صرف اللہ رب العالمین سے ہونا چاہیے، اللہ کے علاوہ کسی اور سے ایسا ڈر اور ایسا خوف اگر آدمی اپنے دل میں بساتا ہے تو وہ اللہ رب العالمین کے ساتھ شرک کرتا ہے۔ دوسرا خوف وہ ہے جس کی وجہ سے آدمی اللہ رب العالمین کی معصیت کاری پر جو ہے مجبور ہو جائے، یا آدمی اللہ رب العالمین کی اطاعت کا کام چھوڑ دے۔ کسی چیز سے ڈر کر کے یا کسی آدمی سے ڈر کر کے یا کسی معاملے سے ڈر کر کے آدمی اللہ رب العالمین کی اطاعت کرنا چاہتا تھا لیکن چھوڑ دیا، اللہ کی معصیت سے بچنا چاہتا تھا لیکن چھوڑ دیا، معصیت سے نہیں بچا، تو ایسا ڈر شریعت کے اندر حرام ہے، اور وہ بھی فلا تخافوہم وخافون ان کنتم مؤمنین کے اندر شامل ہے۔ لیکن یہ ڈر اور یہ خوف شرک نہیں ہوگا، یہ صرف حرام ہوگا۔ ایسا کرنے والا آدمی اللہ رب العالمین کے یہاں گنہگار ہوگا۔ خوف کی تیسری قسم طبعی اور قدرتی خوف ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے مختلف مخلوقات کے اندر نقصان پہنچانے کی کچھ صلاحیتیں رکھی ہیں۔ مثال کے طور پر سانپ ہے، سانپ آدمی کو کاٹ لے اور زہر جو ہے آدمی کے بدن میں داخل کر دے تو اس زہر کے اثر سے آدمی مر سکتا ہے۔ کہیں جو ہے آگ جل رہی ہے، آدمی وہاں سے جانے میں ڈرتا ہے کہ وہاں سے جائیں گے تو آگ کی لپٹ میں آ جائیں گے، یا ایک آدمی تالاب میں اترتا ہے لیکن گہرا تالاب ہونے کی وجہ سے ڈوبنے سے ڈرتا ہے۔ تو یہ سب کیا ہے؟ فطری ڈر ہے، قدرتی ڈر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی مخلوق کے اندر جو نقصان دہی کی صفت رکھی ہے اس سے آدمی جو ہے ڈر رہا ہے، خوف کر رہا ہے، تو ایسا ڈر جائز ہے، یہ شرک نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے فرمایا کہ فَخَرَجَ مِنْهَا خَائِفًا يَتَرَقَّبُ قَالَ رَبِّ نَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، کہ موسیٰ علیہ السلام کو جب فرعون اور اس کی قوم نے قتل کرنے کا پلان اور منصوبہ بنایا، اور ان میں ایک مومن آدمی تھا جس نے آ کر کے موسیٰ علیہ السلام کو اس کی خبر دیا، تو موسیٰ علیہ السلام شہر چھوڑ کر نکلے۔ اسی بات کی وضاحت کرتے ہوئے اللہ نے کہا کہ فَخَرَجَ مِنْهَا خَائِفًا يَتَرَقَّبُ، کہ موسیٰ علیہ السلام جو ہے اپنے شہر سے ڈرتے ہوئے نکلے۔ کیا ہے؟ ڈرتے ہوئے نکلے۔ اب دشمن ایذا پہنچانے پر، تکلیف پہنچانے پر قادر تھا، ایک آدمی اس بات پر قادر ہے کہ کسی کو
قتل کر دے، کسی کو جو ہے مارے، کسی کو گالی دے یا کسی اور طرح سے نقصان پہنچائے، تو فطری جو صلاحیت ہے آدمی کے اندر، اس اعتبار سے اگر آدمی ڈرتا ہے تو یہ جائز ہے، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے یہاں بیان کیا۔ ظاہر ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کا یہ ڈرنا شرک نہیں ہو سکتا تھا، اور اگر شرک ہوتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی وضاحت کرتا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے بغیر کسی وضاحت کے اور بغیر اس کی تردید کے اسے بیان کیا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ فطری طور پر، قدرتی طور پر کسی چیز سے ڈرنے میں کوئی برائی نہیں ہے، بلکہ یہ فطری تقاضا ہے۔ تو یہ عبادت کی دو شکلیں آپ کے سامنے بیان ہوئیں، ابھی کئی اور شکلیں انشاءاللہ اللہ کی توفیق شامل حال رہی تو آئندہ درس میں ان کی تفصیل آئے گی۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عقیدہ توحید پر قائم اور گامزن رکھے، شرک اور شرک کی تمام علائشوں سے ہماری حفاظت فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کچھ سوالات ہیں تو پیش کریں۔ لوگوں نے باپ دادا سے یہی لباس یہ کیا ہے، کسی کے کہنے پہ کیوں ہم چھوڑے اس کو، یا کسی میں ہمت رہتا ہے چھوڑنے کی، لیکن کسی کی دباؤ میں آ کے جو ہے وہ نہ درگاہ جانا چھوڑتے ہیں، نہ شرکیہ حرکت کرنا چھوڑتے ہیں، تو ایسے لوگوں کو کیا؟ ایسے لوگ بھی مشرک ہیں، لوگوں کو دکھانے کے لیے کرتے ہیں، کسی کے ڈر اور خوف کی وجہ سے شرک کرنے جاتے ہیں کہ خاندان بگڑ نہیں جائے، جو ہے ماں باپ غصہ نہیں ہو جائے، بھائیوں سے تعلقات خراب نہ ہو جائے، تو ایسے لوگ بھی مشرک ہیں۔ اور کوئی عورت مجھ سے کہہ رہی تھی جس کی پیر میں اس کے ساتھ شیطان ہمیشہ رہتا ہے، شیطان کا ہمیشہ اسی پہ رہتا ہے، جس کی کوئی پیر نہیں رہتا ہے اس کے پاس، اس کے ساتھ تو ہمیشہ شیطان ہی رہتا ہے۔ اصل میں یہ ایک بہت بڑا مفروضہ اور بہت بڑی جو ہے غلط فہمی لوگوں کے درمیان پھیلائی گئی ہے، تو آپ نے جو کہا وہ تو ایک اپنی حد تک بہت صحیح ہے کہ جو ہے شیطان ہر شخص کے ساتھ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا۔ البتہ وہ لوگ جو اب یہ بات کہتے ہیں تو الگ سے ایکسٹرا شیطان کی بات کرتے ہیں، وہ یہ باور کرانا چاہتے ہیں کہ کسی پیر کے ہاتھ پر جو ہے بیعت کر لیا جائے، اور بیعت نہیں کریں، اب وہ پیر کی رہنمائی حاصل نہیں ہو تو جو ہے شیطان ساتھی بنا رہتا ہے، حالانکہ یہ بیعت کا سلسلہ اور سسٹم ہی جو ہے شریعت کے خلاف ہے، اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کے خلاف ہے، اس کا ثبوت نہ تو قرآن کے اندر ہے نہ حدیث کے اندر ہے۔ جہاں تک مرشد اور پیر کی بات رہی تو ہمارے پاس تو سب سے بڑا مرشد اور سب سے بڑا پیر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں موجود ہے۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون۔ محترم خواتین، پچھلے درس میں
توحید الوہیت کے موضوع پر گفتگو کرتے ہوئے عبادت کے دو اقسام کا تذکرہ میں نے کیا تھا۔ توحید الوہیت کا مطلب یہ ہے کہ تمام عبادتوں کا مستحق صرف اللہ رب العالمین کو مانا جائے اور تمام عبادتیں صرف اللہ رب العالمین کے لیے انجام دی جائیں۔ اس لیے عبادتوں کے بارے میں جاننا، عبادتوں کی تعریف، عبادت کی قسمیں اور شکلیں جاننا ہمارے لیے ضروری ہے۔ چنانچہ عبادت کی دو شکلیں دعا اور خوف سے متعلق گفتگو ہوئی تھی کہ دعا کی کیا کیا صورتیں ہو سکتی ہیں اور خوف کی شکلیں کیا ہو سکتی ہیں۔ عبادت کی تیسری قسم توکل علی اللہ ہے۔ توکل کا مطلب ہے کسی نفع کے حصول کے لیے یا کسی نقصان سے بچنے کے لیے کسی پر آدمی بھروسہ کرے۔ کوئی آدمی کوئی نفع یا فائدہ حاصل کرنا چاہتا ہے یا کسی آنے والے نقصان سے آدمی بچنا چاہتا ہے، تو اس نفع کے حصول کے لیے یا نقصان سے بچانے کے لیے آدمی کسی غیر پر بھروسہ کرے، اسے توکل کہتے ہیں۔ یہ توکل اللہ رب العالمین کے ساتھ بھی آدمی وابستہ کر سکتا ہے اور اللہ کے علاوہ غیروں کے ساتھ بھی وابستہ کر سکتا ہے۔ یہ آدمی کے اپنے فکر و نظر پر منحصر ہے، لیکن توکل علی اللہ ایک عبادت ہے اور توحید کا ایک خاص حصہ اور جز ہے، اور توحید کے معاملے میں، عبادتوں کے معاملے میں اس کی بڑی اہمیت ہے۔ جیسا کہ میں نے ایک بار یہ بتایا تھا کہ متوکلین کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے خصوصی رعایت رکھی ہے کہ بہت سارے ایسے لوگ ہوں گے جو اپنے توکل کی وجہ سے بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ اس لیے توکل ایک اہم عبادت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن حکیم کے اندر فرمایا کہ وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، کہ لوگوں اگر تم مومن ہو تو اللہ ہی پر بھروسہ کرو، اللہ ہی پر اعتماد کرو، اللہ ہی پر توکل کرو، اللہ ہی سے امیدیں وابستہ رکھو۔ اور اسی طرح سے ایک دوسرے مقام پر اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، کہ جو شخص بھی اللہ رب العالمین پر بھروسہ کرتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ جس معاملے میں بھی آدمی بھروسہ کرے اللہ رب العالمین اس کی کفایت کرتا ہے۔ اگر آدمی کوئی فائدہ حاصل کرنا چاہتا ہے اور اس کے لیے اللہ پر بھروسہ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس سے فائدہ پہنچاتا ہے۔ اگر آدمی کسی نقصان سے بچنا چاہتا ہے اور اللہ رب العالمین پر بھروسہ اور توکل کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اسے نقصان سے بچاتا ہے۔ توکل علی اللہ کی کئی قسمیں ہیں۔ توکل کی کئی قسمیں ہیں، اس میں سے ایک قسم توکل علی اللہ ہے، اور یہ ایک اہم عبادت ہے۔ عبادت کا ایک اہم حصہ ہے وہ یہ کہ آدمی پوری عاجزی اور انکساری کے ساتھ اپنے آپ کو اللہ رب العالمین کے سامنے کم ترین اور حقیر سمجھتے ہوئے اللہ رب العالمین کو عظیم قدرتوں کا مالک اور عظیم سلطنت کا مالک سمجھتے ہوئے اس پر بھروسہ کرے، اس پر اعتماد کرے، یہ عبادت ہے۔ توکل کی دوسری قسم یہ ہے کہ آدمی ایسے آدمی پر بھروسہ کرے، یعنی اللہ کے علاوہ کسی اور پر بھروسہ کرے، اور وہ فرد، وہ ذات جس پر آدمی بھروسہ کر رہا ہے ایسا ہو کہ جس معاملے میں آدمی بھروسہ کر رہا ہے اس معاملے میں وہ تصرف کر سکتا ہو، تصرف کا اختیار رکھتا ہو،
اور آدمی اسے اپنے سامنے اونچا بلند مرتبہ سمجھے اور اس کے مقابلے میں اپنے آپ کو کمتر سمجھے، تو اس طرح کا توکل اور اس طرح کا بھروسہ، اس طرح کا اعتماد علی الغیر، یہ شرک اصغر ہے۔ اس لیے کہ اگرچہ وہ آدمی تصرف کرنے کا حق اور اختیار رکھتا ہے، لیکن آدمی کہیں نہ کہیں اس سے دلی لگاؤ اور دلی جذبات وابستہ کر لیتا ہے۔ توکل کی تیسری قسم یہ ہے کہ آدمی کسی مردے پر بھروسہ کرے، اور یہ بھروسہ اور یہ اعتماد جو ہے شرک اکبر ہے، اس لیے کہ کوئی مردہ مرنے کے بعد کسی طرح کے تصرف کا اختیار اور حق نہیں رکھتا ہے، کسی طرح کے تصرف کی اس کے اندر طاقت نہیں ہے۔ اس کے باوجود اگر کوئی آدمی کسی مردے پر اعتماد کرتا ہے، توکل کرتا ہے اور بھروسہ کرتا ہے، یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ فلاں فائدہ جو میں حاصل کرنا چاہتا ہوں وہ فائدہ یہ ہمیں پہنچا سکتے ہیں، یا فلاں نقصان سے میں بچنا چاہتا ہوں یہ نقصان کو دور کر سکتے ہیں، تو ظاہر ہے کہ آدمی اس مردے کے بارے میں اس اعتقاد کا حامل بن جاتا ہے، گویا کہ وہ کسی جو ہے طرح سے کائنات کے اندر خفیہ اور پوشیدہ طریقے سے تصرف کا اختیار رکھتا ہے، اس لیے کہ ظاہر میں تو وہ کوئی تصرف نہیں کر سکتا، ظاہر میں کوئی اس کی ایکٹیویٹی اور اس کی حرکت و عمل نہیں ہو سکتی، تو گویا وہ خفیہ طریقے سے جو ہے تصرف اور اختیار کا حق رکھتا ہے، اور یہ سراسر جو ہے شرک ہے۔ اس لیے کہ بغیر اسباب کے، بغیر کسی وسیلے اور واسطے کو اپنائے ہوئے تصرف کرنا، یہ اللہ رب العالمین کی خاصیت اور اللہ رب العالمین کے ساتھ خاص ہے، کسی بھی مخلوق کے اندر یہ صفت موجود نہیں ہے۔ اس لیے کسی مردے پر بھروسہ کرنا یہ شرک اکبر ہے، جو انسان کو دائرے اسلام سے خارج کر دیتا ہے، اسلام سے باہر کر دیتا ہے۔ توکل کی چوتھی قسم یہ ہے کہ آدمی کسی شخص کو، کسی ذات کو سبب مانتے ہوئے اس پر بھروسہ کرے۔ ایک کام ایسا ہے جسے آدمی خود نہیں کر سکتا، لیکن دوسروں کے بارے میں آدمی جانتا ہے کہ وہ شخص یہ کام کر سکتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک آدمی کوئی بزنس کرنا چاہتا ہے، پیسے ہیں اس کے پاس، لیکن بزنس کا ایکسپیرینس نہیں ہے، اس کے پاس تجربہ نہیں ہے۔ اب ایسے میں وہ ایک ایسا آدمی کو ڈھونڈتا ہے، تلاش کرتا ہے جو بزنس کا خاصا تجربہ اور ایکسپیرینس رکھتا ہے، اور اسے جو ہے اپنے بزنس کے معاملات سونپ دیتا ہے کہ دیکھو بھائی میرے یہ پیسے ہیں، تم اس سے بزنس کرو، تم کو ماہانہ اتنا ہم تنخواہ دے دیں گے، یا فائدے میں سے اتنا % تم کو دے دیں گے۔ تو اس معاملے میں بھی آدمی ایک دوسرے پر بھروسہ کر رہا ہے، لیکن اس کا بھروسہ اس معاملے میں ہے کہ اس کو اختیار کل کا مالک نہیں سمجھتا ہے، بلکہ اسے ایک سبب جانتا ہے کہ اس کے ذریعے سے ہم یہ کام کر سکتے ہیں۔ تو ایسا توکل یہ جائز ہے، اس میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ لیکن عربی زبان میں لفظ توکل خاص اللہ رب العالمین کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور توکل کا جو معنی اور مفہوم ہے وہ اللہ رب العالمین کے لیے ہی ہونا چاہیے۔ اسی لیے علماء نے اگر کسی آدمی پر جو ہے بحیثیت اسباب کے بھروسہ کرتا ہے تو اس کے لیے لفظ توکل استعمال کرنے سے منع کیا ہے۔ مان لیجئے کہ کسی آدمی نے اپنے کام سونپ دیے ہیں کہ ہماری طرف سے یہ کام کر دو، تو اس کے بارے میں آدمی توکل تو فلانا نہیں کر سکتا کہ میں نے فلانے پر بھروسہ کر لیا، بلکہ عربی زبان میں جب یہ لفظ استعمال کرنا ہوگا، اس معاملے کو بیان کرنا ہوگا، تو آدمی یہ کہے گا کہ وکلت فلانن، کہ میں نے فلاں کے سپرد یہ کام کر دیا ہے۔ تو یہ عربی زبان کے اندر لفظ کا جو ہے فرق ہے، لیکن اردو زبان میں ہم عام طور سے توکل کا معنی اعتماد، بھروسہ اور یہ وغیرہ وغیرہ کرتے ہیں۔
تو اردو میں تو کوئی فرق نہیں دکھتا، لیکن عربی زبان کے اعتبار سے علماء نے کہا ہے کہ توکل تو فلانن کہنا یہ غیر کے لیے جائز نہیں ہے، بلکہ یہ لفظ صرف اللہ رب العالمین کے لیے استعمال ہونا چاہیے، اور اگر غیر کے لیے استعمال کرنا ہو تو وکل تو فلانن کہا جائے، یعنی میں نے فلاں کو اپنا وکیل یا نائب مقرر کر دیا ہے، اپنا معاملہ اس کے سپرد کر دیا ہے۔ اس معاملے کے جواز کی حدیث کے اندر بہت ساری دلیلیں ملتی ہیں، جیسے ایک حدیث کے اندر ہے کہ حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ عنہ خیبر جا رہے تھے۔ خیبر وہ جگہ ہے جہاں یہودی آباد تھے، اور جب مسلمانوں کے خلاف انہوں نے اپنی بدتینتی کا اظہار کیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر حملہ کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم خیبر پر فاتح ہوئے۔ فتح کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مال غنیمت میں وہاں کی زرخیز زمینیں آئیں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح کے بعد وہاں کے زمینوں کے معاملات کو سنبھالنے کے لیے اپنا وکیل اور نائب مقرر کر دیا تھا۔ تو حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ جب خیبر جانے لگے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جب تم خیبر جا رہے ہو تو میرے فلاں شخص سے جو میرا وکیل ہے 15 وسق اناج لے لینا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا وکیل مقرر کیا تھا۔ اسی طریقے سے آدمی کسی کام میں کسی کو اپنا نائب مقرر کر دیتا ہے یا وکیل مقرر کر دیتا ہے، اور اس کو اسباب جانتے ہوئے اس پر بھروسہ کرتا ہے تو یہ جائز ہے۔ لیکن ایک ایسا آدمی جو تصرف نہیں کر سکتا ہو، جو مردہ ہے، جو سن نہیں سکتا، جو کسی کے کوئی کام نہیں آ سکتا، آدمی اس پر بھروسہ کرتا ہے، اس پر توکل کرتا ہے، اس پر اعتماد کرتا ہے، تو یہ شرک اکبر ہے، اور اللہ تبارک و تعالی نے اس چیز سے منع کیا ہے۔ ایسا توکل اور بھروسہ صرف اللہ رب العالمین کی ذات کے لیے ہونا چاہیے، جیسا کہ اللہ نے کہا کہ اگر تم مومن ہو تو اللہ ہی پر بھروسہ کرو، اللہ ہی پر اعتماد کرو، اور اللہ ہی سے امیدیں وابستہ رکھو۔ عبادت کی چوتھی قسم استعانت ہے۔ استعانت کا مطلب ہے مدد طلب کرنا۔ استعانت کا مطلب مدد طلب کرنا، کسی کو مدد کے لیے پکارنا۔ آدمی کوئی کام کرنا چاہتا ہے لیکن وہ خود نہیں کر رہا ہے، کسی کو پکارتا ہے کہ میری مدد کر دو۔ تو اگر استعانت اس طرح سے ہو کہ آدمی جس سے استعانت کر رہا ہے اس کے سامنے بالکل عاجزی اور انکساری کا اظہار کرے، خوف و محبت کے ساتھ اس سے پکارے، اور اس سے یہ امید رکھے کہ وہ میری مدد کر دے گا اور اس کی مدد میرے لیے کافی ہو جائے گی، تو ایسی جو ہے استعانت، ایسی اس طرح سے مدد طلب کرنا صرف اللہ رب العالمین کے لیے خاص ہے۔ اس طریقے سے کسی اور سے مدد کا مطالبہ آدمی نہیں کر سکتا، مدد طلب نہیں کر سکتا۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے بندے کی دعاؤں کو سورہ فاتحہ کے اندر بیان کیا ہے کہ بندہ اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہوئے کہتا ہے، اپنے عقیدے اور اللہ رب العالمین کے ساتھ اپنی وابستگی کا اظہار کرتے ہوئے کہتا ہے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد طلب کرتے ہیں۔ ایاک نعبد، ایاک یہ عربی زبان کے گرامر کے حساب سے مفعول ہے، اور نعبد اور نستعین یہ فعل ہے۔ عربی زبان کے اندر عموماً پہلے فعل آتا ہے، پھر جو ہے فاعل آتا ہے، پھر مفعول آتا ہے، لیکن اگر اس کی جگہ چینج کر دی جائے، پلیس چینج کر دیا جائے، اگر جگہ چینج کر دی جائے، پلیس چینج کر دیا جائے، تو اس میں خصوصیت پیدا ہو جاتی ہے۔ یہاں بھی اللہ تبارک و تعالی نے فعل سے پہلے جو ہے مفعول کو بیان کر دیا ہے، تو اس سے خصوصیت ظاہر ہوتی ہے، اور بندہ اس بات کا اظہار کرتا ہے کہ اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، یعنی تیرے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کرتے۔ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، تجھی سے مدد طلب کرتے ہیں، کسی اور سے مدد طلب
نہیں کرتے. اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذا استعنت فاستعن باللہ، کہ جب تمہیں مدد مانگنی ہو، جب مدد طلب کرنی ہو، جب مدد کی ضرورت ہو تو اللہ رب العالمین کو پکارو، اللہ رب العالمین سے مدد طلب کرو. تو یہ استعانت بھی عبادت ہے اور اللہ رب العالمین سے ہونی چاہیے. استعانت کی بھی کئی قسمیں ہیں. پہلی قسم استعانت باللہ، یعنی اللہ رب العالمین سے استعانت کرنا، یعنی مدد طلب کرنا. یہ عبادت ہے اور یہ اللہ رب العالمین سے ہی ہونی چاہیے. استعانت کی دوسری قسم یہ ہے کہ آدمی کسی ایسے زندہ سے مدد طلب کرے جو مدد کرنے پر قدرت رکھتا ہو. ایسے آدمی سے مدد طلب کرے، ایسے زندہ فرد سے مدد طلب کرے جو مدد کرنے پر قدرت رکھتا ہو، جو مدد کرنے پر قادر ہو. تو اس طرح سے مدد طلب کرنا جائز ہے، اس کے اندر کوئی برائی نہیں ہے. استعانت کی تیسری قسم یہ ہے کہ آدمی کسی مردے سے مدد طلب کرے یا کسی ایسے زندہ سے مدد طلب کرے جو مدد کرنے پر قادر نہ ہو. زندہ تو ہے، حاضر بھی ہے، سامنے ہے، لیکن وہ مدد کرنے پر قادر نہیں ہے، اس لیے کہ اس کے اندر وہ استطاعت نہیں ہے. تو اس طریقے سے کسی مردے سے مدد طلب کرنا یا کسی ایسے زندہ سے مدد طلب کرنا جو حاضر ہے لیکن مدد کرنے پر قادر نہیں ہے، اور یا زندہ ہے لیکن جو ہے یہاں حاضر نہیں ہے، تو ایسے زندے سے مدد طلب کرنا بھی یہ شرک اکبر ہے. اور اللہ اور اس کے رسول نے اس طرح سے مدد طلب کرنے سے غیر اللہ سے منع کیا ہے اور اسے شرک قرار دیا ہے. تو یہ شرک ہے. مدد طلب کرنے کی چوتھی قسم یہ ہے کہ آدمی کسی ایسے فرد سے مدد طلب کرتا ہے جو زندہ ہے، حاضر ہے، لیکن مدد کرنے پر قادر نہیں ہے. لیکن اس کے بارے میں آدمی کا یہ بھی عقیدہ نہیں ہے کہ ظاہری طور پر وہ قادر نہیں ہے تو خفیہ طور پر وہ مدد کر سکتا ہے، ہڈن طور پر مدد کر سکتا ہے. اگر ایسا بھی عقیدہ نہیں ہے تو اس طرح سے مدد طلب کرنا لغو ہے. جیسے ایک آدمی کسی اپاہج آدمی سے یا کوئی بہت بالکل کمزور اور ناتواں ہو، اس سے کوئی بھاری چیز اٹھانے کے لیے کہے کہ یہ بھاری چیز اٹھا دو، تو ظاہر ہے کہ ایک آدمی جو بالکل کمزور ہے، ناتواں ہے، ایک بھاری بھرکم چیز اٹھانے کی طاقت اور قدرت نہیں رکھتا. اب اس سے کہنا کہ تم یہ چیز اٹھا کر کے ہمیں دے دو یا اس چیز کو اٹھانے میں مدد کرو، تو یہ اس طرح اس کا ایک طرح سے مذاق ہے اور یہ لغو ہے. میں نے استعانت کی دوسری قسم یہ بتائی کہ استعانت اگر کسی زندہ سے، حاضر سے اور قادر سے ہو، یعنی ایک آدمی زندہ بھی ہے اور حاضر بھی ہے، جہاں آدمی مدد چاہ رہا ہے وہاں موجود ہے، اور جس کام میں وہ مدد لینا چاہتا ہے اس پر وہ قدرت بھی رکھتا ہے، طاقت بھی رکھتا ہے. تو اس کی بھی دو قسم ہیں. ایک قسم جائز ہے اور دوسری قسم ناجائز ہے. اللہ تبارک و تعالی نے ان دونوں کا تذکرہ قرآن حکیم کے اندر کیا ہے. کہا کہ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى، کہ لوگوں آپس میں ایک دوسرے کا تعاون، ایک دوسرے کی مدد تقوی اور نیکی کے کام میں کیا کرو. تو یہ جائز بلکہ مشروع تعاون ہے کہ نیکی کے کام میں، تقوی کے کام میں، بھلائی کے کام میں آدمی اپنی طاقت اور وسعت کے مطابق کسی کی مدد اور تعاون کرے، یا کم سے کم جائز امور میں آدمی کسی کی مدد اور کسی کا تعاون کرے. لیکن اگر کوئی آدمی کسی ناجائز کام میں، غلط کام میں، حرام کام میں کسی کا تعاون کرتا ہے، کسی کی مدد کرتا ہے، تو یہ مدد حرام ہے. اللہ تبارک و تعالی نے کہا وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، کہ گناہ اور ظلم و زیادتی کے کام میں ایک دوسرے کا تعاون اور ایک دوسرے کی مدد مت کرو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ایک حدیث بیان کی. کہا کہ انصر اخاک ظالما و مظلوما، کہ اپنے بھائی کی مدد کرو اگرچہ وہ ظالم ہو یا مظلوم ہو. صحابہ کرام کو بڑا تعجب ہوا
کہ یہ تو وہی جاہلیت والی بات ہوئی کہ جاہلیت کے زمانے میں آدمی اپنے قبیلے کنبے اور خاندان کے آدمی کی مدد کیا کرتا تھا، ظلم کر رہا ہو تب بھی مدد کرتا تھا، اور اگر کوئی اس پر ظلم کر رہا ہو، مظلوم ہو، تب بھی مدد کرتا تھا۔ تعجب ہوا، صحابہ کرام نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یہ کیا معاملہ ہوا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر تمہارا بھائی مظلوم ہے تو اس کی مدد کر کے جو ہے ظالم سے اسے بچا لو، اور اگر تمہارا بھائی ظالم ہے تو اس کا ہاتھ پکڑ کے اسے ظلم کرنے سے بچا لو، یہ بھی اس کی مدد ہے۔ تو انسان جس معاملے میں اختیار رکھتا ہے اور قدرت رکھتا ہے، اس معاملے میں انسان سے اگر آدمی استعانت کرتا ہے یعنی مدد طلب کرتا ہے، تو اگر یہ مدد جائز امور میں ہے تو مدد طلب کرنا اور مدد کرنا جائز ہے، اور اگر ناجائز امور میں ہے تو مدد طلب کرنا بھی جائز نہیں، اور ایسے شخص کی مدد کرنا بھی جائز نہیں ہے۔ عبادت کی پانچویں قسم رجا ہے۔ رجا کا مطلب یہ ہے کہ قریبی زمانے میں حاصل ہونے والے کسی فائدے کے لیے امید وابستہ کرنا، یہ بھی ایک عبادت ہے، اور ایک مسلمان کو، مومن کو، بلکہ ہر ایک انسان کو اللہ رب العالمین سے ہی امیدیں وابستہ کرنی چاہیے، اللہ رب العالمین کے ساتھ ہی رجا کا معاملہ کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن حکیم کے اندر فرمایا کہ فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا، کہ جو شخص اللہ رب العالمین سے ملاقات کی امید رکھتا ہے اسے چاہیے کہ نیک عمل کرے اور اللہ رب العالمین کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے۔ اسی طرح عبادت کی ایک قسم رغبت ہے۔ رغبت کا مطلب یہ ہے کہ کسی پسندیدہ چیز کے حصول کے لیے آدمی خواہش کرے اور اس کی چاہت اور محبت اس کے دل میں ہو اور اس کے لیے آدمی لو لگائے، تو یہ بھی عبادت ہے اور یہ بھی اللہ رب العالمین سے ہونی چاہیے۔ اسی طریقے سے عبادت کی ایک قسم رہبہ یعنی ڈر ہے۔ وہ یہ ہے کہ ڈر کا وہ مرحلہ ہے، ڈر کی وہ قسم ہے جس میں آدمی جس سے ڈرتا ہے اس سے راہ فرار اختیار کرے، یہ بھی عبادت ہے۔ ایک مومن اللہ سے ڈرتا ہے اور اللہ کے ڈر سے، اللہ رب العالمین کی نافرمانی سے دوری اختیار کرتا ہے۔ اسی طریقے سے عبادت کی ایک قسم خشوع ہے۔ خشوع کا مطلب ہے تذلل، یعنی کسی کے سامنے اپنے آپ کو بالکل کم ترین اور حقیر ترین بنا کر کے پیش کرنا۔ ایسا معاملہ ایک بندے کو صرف اللہ رب العالمین کے ساتھ کرنی چاہیے، یہ بھی عبادت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن حکیم کے اندر فرمایا، نیک اور مومن بندوں کا تذکرہ کرتے ہوئے، اپنے صالح اور پرہیزگار بندوں کا تذکرہ کرتے ہوئے کہا کہ انہم کانوا یسارعون فی الخیرات، کہ اللہ کے نیک مومن چہیتے اور محبوب بندے نیکی کے کاموں میں، اچھائی اور بھلائی کے کاموں میں جلد بازی کرتے ہیں۔ جب بھی کوئی نیکی کے کام کرنے کا معاملہ آتا ہے، جب بھی کوئی نیکی کا کام انجام دینے کا موقع اور چانس ان کو ملتا ہے، تو پہلی فرصت میں اس کام کو کرنے کی وہ کوشش کرتے ہیں۔ یہ نہیں کہ ابھی بعد میں کر لیں گے، ابھی تھوڑا کچھ کر لیں، دوسرے وقت میں کر لیں گے، نہیں۔ اللہ کے نیک بندوں کا معاملہ کیا ہے؟ یسارعون فی الخیرات، نیکی کے کاموں میں جلدی کرتے ہیں، اور اسی کے ساتھ وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ، اور اپنے رب کو جو ہے خواہش کے ساتھ، تمناؤں کے ساتھ اور اس سے امید وابستہ کرتے ہوئے اور اس سے ڈرتے اور خوف کھاتے ہوئے پکارتے ہیں، اس سے دعائیں کرتے ہیں۔ وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ، اور اس کے لیے تذلل، عاجزی اور انکساری اختیار کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں ان تینوں عبادتوں کا تذکرہ کر دیا ہے، رغبہ کا بھی، رہبہ کا بھی اور خشوع کا بھی۔ یہ تینوں عبادت ہیں، اور ایک بندے کو یہ تینوں معاملہ صرف اپنے رب کے ساتھ کرنا چاہیے، صرف اپنے رب کے ساتھ یہ معاملہ کرنا چاہیے، کسی اور کے ساتھ ایسا برتاؤ ایک بندے کا نہیں ہونا چاہیے۔ اس آیت کریمہ سے ایک بات اور واضح ہوتی ہے اور صوفی ازم کی گمراہی ظاہر ہوتی ہے۔ صوفیوں میں بہت سارے ایسے ہیں جن کا دعویٰ یہ ہے کہ ہم اللہ کی عبادت
اللہ کے جنت کی خواہش میں نہیں کرتے. ہمیں کسی خوف اور طمع کی وجہ سے عبادت کی ضرورت اور حاجت نہیں ہے. اس لیے نہ تو ہم جنت کی خواہش سے عبادت کرتے ہیں نہ جہنم کے ڈر سے عبادت کرتے ہیں، بلکہ ہم اللہ کی محبت میں عبادت کرتے ہیں. یہ کھلی ہوئی گمراہی ہے، یہ قرآنی تعلیمات سے انحراف ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نیک مومن صالح اور ولی بندوں کا یہ تذکرہ کیا ہے، ان کا یہ طرز عمل بیان کیا ہے کہ یدعوننا رغبا و رہبا. وہ اللہ رب العالمین کی نعمتوں کی خواہش اور اس کی چاہت اور اللہ رب العالمین کے عذاب اور عقاب سے ڈرتے ہوئے اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اللہ کو پکارتے ہیں. ایک مومن جہاں عبادت کرتا ہے، کوئی کام کرتا ہے، نیکی کرتا ہے، تو اسے اللہ رب العالمین کی نعمتوں کی امید ہونی چاہیے کہ ہم یہ نیکی کریں گے، اللہ رب العالمین اپنی رحمت سے، اپنی نعمتوں سے ہمیں نوازے گا. اور اسی طریقے سے اسے اللہ رب العالمین کی سزا، اللہ کے عذاب سے ڈرنا بھی چاہیے کہ اگر ہم سے کوتاہی ہوگی، کمی ہوگی، تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں عذاب سے دوچار کرے گا، اللہ تبارک و تعالی ہمیں جہنم میں ڈال دے گا. تو مومن کا، اللہ کے ولی کا، اللہ کے مقرب بندے کا طرز عمل یہ ہے کہ وہ ڈرتے ہوئے اور اللہ سے خوف کھاتے ہوئے، اللہ کی نعمتوں کی امید رکھتے ہوئے اللہ کی عبادت کرتے ہیں. صوفیہ نے جو یہ عقیدہ بنایا یا جو انہوں نے فکر اپنائی، یہ قرآنی تعلیمات کے خلاف ہے. رابعہ بصریہ کی طرف اس طرح کا ایک واقعہ منسوب کیا جاتا ہے کہ انہوں نے کیا کیا کہ کہا کہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم جہنم کی آگ سے ڈرتے ہوئے عبادت کرتے ہیں، جنت کی امید میں عبادت کرتے ہیں. انہوں نے پانی لیا اور پانی لے کر کے جہنم جو ہے پانی نیچے ڈالا اور کہا کہ میں نے جہنم کی آگ کو بجھا دیا تاکہ کوئی جہنم کے آگ کے ڈر سے عبادت نہ کرے. نعوذ باللہ. تو اس طرح کا طرز عمل یہ مومن کا، اللہ کے ولی کا نہیں. اسی طریقے سے عبادت کی ایک قسم استغاثہ ہے. استغاثہ کا مطلب یہ ہے کہ آدمی کسی نقصان، ہلاکت اور تباہی سے بچنے کے لیے کسی سے فریاد کرے. استعانت میں کیا ہوتا ہے کہ آدمی مدد طلب کرتا ہے کسی چیز کے حصول کے لیے، کسی چیز کو پانے کے لیے. اور استغاثہ میں آدمی نقصان سے بچنے کے لیے، ہلاکت و تباہی سے دوچار نہ ہو اس لیے کسی کی مدد چاہتا ہے. مثال کے طور پر ایک آدمی پانی میں ڈوب رہا ہے، وہ کسی کو پکارتا ہے کہ جو ہے ڈوبنے سے بچا لو، تو یہ استغاثہ ہے. تو استغاثہ بھی ایک عبادت ہے. اللہ تبارک و تعالی نے قرآن حکیم کے اندر فرمایا کہ اذ تستغیثون ربکم فاستجاب لکم. مسلمانوں کے طرز عمل کو بیان کیا ہے. واقعہ بدر کو اللہ تبارک و تعالی نے بیان کیا ہے کہ جو ہے بدر کے میدان میں جب بہت تھوڑے مسلمان تھے، کافروں کی بڑی تعداد تھی، ایسے میں مسلمانوں نے اللہ سے مدد طلب کیا، فریاد کی، اللہ رب العالمین سے جو ہے میدان بدر کی ہلاکتوں سے بچنے کی دعا کی. اس کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالی نے کیا ہے کہ اذ تستغیثون ربکم فاستجاب لکم، کہ جب تم نے اپنے رب سے استغاثہ کیا، فریاد کیا، تو تیرے رب نے تمہاری فریاد کو سنا اور تمہاری فریاد کو قبول کیا، تمہاری مدد کی. اللہ تبارک و تعالی نے فرشتوں کو بھیج کر کے صحابہ کی مدد کی تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کی تھی جنگ بدر کے اندر. استغاثہ کی بھی کئی قسمیں ہیں. ایک استغاثہ تو عبادت ہے جو صرف اللہ رب العالمین سے ہونی چاہیے. استغاثہ کی دوسری قسم یہ ہے کہ آدمی استغاثہ جو کسی مردے سے کرے یا کسی زندہ سے کرے جو حاضر نہ ہو، تو یہ شرک اکبر ہے. اس لیے کہ مردہ نہ تو فریاد سن سکتا ہے اور نہ اپنی قبر سے کوئی تصرف کر سکتا ہے. اسی طریقے سے جو زندہ ہے لیکن موجود نہیں ہے، وہ بھی جو ہے استغاثہ جو ہے آدمی کرے تو فریاد رسی نہیں کر سکتا. مثال کے طور پر ایک آدمی ڈوب رہا ہے، اب وہ کسی ایسے آدمی کو پکار رہا ہے جو اس سے جو ہے 100-200 کلومیٹر دوری پر ہے.
ظاہر ہے کہ بغیر کسی سبب کے، بغیر کسی وسیلے کے نہ تو اس کی بات اس تک پہنچ سکتی ہے اور نہ وہ وہاں بیٹھے بیٹھے اس کی مدد کر سکتا ہے۔ اس صورت میں ظاہر ہے کہ اس کے دل و دماغ میں کہیں نہ کہیں یہ عقیدہ ہوگا کہ وہ مردہ یا وہ زندہ آدمی جو ہماری نظروں سے اوجھل ہے، غائب ہے، ہم سے دور ہے، اس کے اندر کوئی ایسی طاقت اور ایسی قوت ہے کہ خفیہ طور پر وہ ہماری مدد کر سکے اور ہماری فریاد رسی کر سکے۔ یہ شرک ہے اور یہ شرک اکبر ہے۔ شرک استغاثہ کی تیسری قسم یہ ہے کہ آدمی کسی ایسے زندہ اور حاضر شخص سے مدد طلب کرے جو مدد کرنے پر قادر ہو۔ مثال کے طور پر ایک آدمی ڈوب رہا ہے اور وہاں ساحل پر جہاں وہ ڈوب رہا ہے، تالاب کے کنارے جہاں وہ ڈوب رہا ہے، کوئی آدمی کھڑا ہے، اس سے کہتا ہے کہ میں ڈوب رہا ہوں، مجھے بچا لو، تو اس طریقے سے فریاد کرنا یہ جائز ہے۔ قرآن و سنت کے اندر اس کی دلیل ملتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ان کے قوم کے ایک فرد کے بارے میں بیان کیا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا ایک فرد فرعون کے قوم کے ایک فرد سے لڑ رہا تھا، اور فرعون کا جو آدمی تھا وہ اس سے زد و کوب کر رہا تھا، مار رہا تھا۔ اتنے میں موسیٰ علیہ السلام وہاں سے گزرے، فَاسْتَغَاثَهُ الَّذِي مِنْ شِيعَتِهِ عَلَى الَّذِي مِنْ عَدُوِّهِ، تو موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا جو فرد تھا وہ اس نے حضرت موسیٰ سے استغاثہ کیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پکارا کہ اس کے شر سے مجھے بچاؤ۔ فَوَقَزَهُ مُوسَىٰ فَقَزَ عَلَيْهِ، موسیٰ علیہ السلام اس کی مدد کے لیے گئے اور فرعونی کو ایک گھوسا مارا، وہ وہیں مر گیا، ڈھیر ہو گیا۔ تو یہاں استغاثہ کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام اس شخص کو وہاں جو ہے بچانے کی قدرت رکھتے تھے، دشمن کو اس سے جدا کرنے کی قدرت رکھتے تھے، ایسے معاملے میں اس نے مدد طلب کیا اور موسیٰ علیہ السلام نے جو ہے اس کی مدد کی، تو یہ جائز ہے۔ آدمی حاضر ہے جو ہے مدد کرنے پر قادر ہے، ایسے میں اگر اس سے فریاد کیا جاتا ہے، استغاثہ کیا جاتا ہے تو یہ جائز ہے، اس میں کوئی برائی نہیں ہے۔ عبادت کی ایک قسم استعاذہ یعنی پناہ طلب کرنا، پناہ طلب کرنا یعنی حمایت طلب کرنا، یہ بھی عبادت کی قسموں میں سے ایک قسم ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن حکیم کے اندر فرمایا قُلْ اعوذ برب الفلق قُلْ اعوذ برب الناس، کہ کہو کہ میں صبح کے رب کی پناہ طلب کرتا ہوں، کہو کہ میں لوگوں کے رب کی پناہ طلب کرتا ہوں، لوگوں کے رب کی حمایت میں آتا ہوں۔ تو استعاذہ اس طریقے سے کہ آدمی پوری انکساری اور عاجزی کے ساتھ اور مکمل اعتماد اور بھروسے کے ساتھ کہ جس سے وہ استعاذہ کر رہا ہے وہ اس کی مدد کرے گا اور اس کے لیے کافی ہو جائے گا، اس طریقے سے جو ہے استعاذہ کرنا، پناہ طلب کرنا، یہ عبادت ہے اور یہ صرف اللہ رب العالمین سے ہی ہونا چاہیے، کسی اور سے نہیں ہونا چاہیے۔ استعاذہ کی دوسری قسم یہ ہے کہ آدمی کسی مردے سے پناہ طلب کرتا ہے یا کسی حاضر یا کسی زندہ اور غیر قادر سے مدد طلب جو ہے استعاذہ کرتا ہے، مردے سے استعاذہ کرتا ہے یعنی پناہ طلب کرتا ہے، یا کسی ایسے زندہ سے مدد طلب کرتا ہے، استعاذہ کرتا ہے، پناہ طلب کرتا ہے جو قادر نہیں ہے، جو ایسے معاملے میں کرتا ہے جس پر انسان قدرت نہیں رکھتا ہے، تو ایسا استعاذہ کرنا یہ شرک ہے۔ اس لیے کہ یہاں بھی آدمی کا یہ عقیدہ اس کے دل میں موجود ہوتا ہے کہ اس آدمی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوئی خفیہ اور پوشیدہ طریقے سے مدد کرنے، تعاون کرنے اور کائنات کے اندر تصرف کرنے کا اختیار دے رکھا ہے، حالانکہ ایسا اختیار صرف اللہ رب العالمین کے پاس ہے، کسی اور کے پاس نہیں ہے۔ استعاذہ کی تیسری قسم یہ ہے کہ آدمی اسباب کے تحت کسی ایسے آدمی سے جو حاضر ہے، زندہ ہے، یا کسی ایسی جگہ سے استعاذہ کرتا ہے جہاں وہ پناہ لے سکتا ہے، جو اس کی پشت پناہی کر سکتا ہے، تو ایسا جو ہے استعاذہ اور ایسی جو ہے پشت پناہی کی فریاد یہ جائز ہے۔ جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے
فتنوں کا تذکرہ کرتے ہوئے کہا کہ من تشرف لہو فیستشرفہ، کہ جو شخص فتنے کی طرف جائے گا فتنے اس کے پیچھے لگ جائیں گے، فتنوں میں مبتلا ہو جائے گا، فتنوں کا شکار ہو جائے گا۔ اس کے بعد میں آپ نے فرمایا کہ من وجد ملجان او معاصن فلیعوذ بہ، جو شخص فتنوں سے بچنے کے لیے کوئی ٹھکانہ اور کوئی پناہ گاہ حاصل کرنا چاہے اور حاصل کر سکتا ہو تو اسے وہ پناہ گاہ اور ٹھکانہ حاصل کر لینا چاہیے، ویسی جگہ پر پناہ حاصل کر لینی چاہیے۔ مثال کے طور پر کہیں فتنہ پھیلا ہوا ہے، اگر آدمی اس جگہ پر رہتا ہے تو فتنے میں مبتلا ہو سکتا ہے، اس فتنے سے بچنے کے لیے آدمی وہاں سے نکل کر کے دوسری جگہ چلا جاتا ہے تو وہ جگہ جہاں فتنہ نہیں پہنچ سکتا تو وہ جگہ گویا کہ اسے فتنہ سے بچا رہی ہے، وہ جگہ فتنے سے اس کی حمایت کر رہی ہے۔ تو اس طریقے سے استعاذہ یہ جائز ہے، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اور مزید اس کی وضاحت کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من کان لہ ابل فلیلحق بِإِبِلِهِ، جس کے پاس اونٹ ہو وہ اپنے اونٹ پر سوار ہو جائے، یعنی فتنوں سے دور ہونے کے لیے اونٹ کی سواری کر لے۔ تو ما تحت الاسباب، یعنی اسباب کے تحت ایسی ذات سے یا ایسی جگہ سے ایسی چیز سے پناہ میں آنا جو اس پر قادر ہو، یہ جائز ہے اور شریعت نے اس سے منع نہیں کیا ہے۔ اسی طریقے سے عبادت کی ایک قسم جو ہے قربانی ہے، جانور ذبح کرنا ہے۔ اس کی بھی کئی قسمیں ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ جانور اللہ رب العالمین کی رضا اور خوشنودی کے لیے ذبح کیا جائے، اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے ذبح کیا جائے اور اللہ کے نام لے کر کے ذبح کیا جائے، یہ عبادت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اللہ کے لیے نماز پڑھو، اللہ کے لیے قربانی کرو۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالی نے کہا قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، کہ نبی آپ کہہ دیجئے کہ ان صلاتی، میری نماز، وَنُسُكِي، میری قربانی، وَمَحْيَايَ، میری زندگی، وَمَمَاتِي، میری موت، للہ رب العالمین، ساری کی ساری اللہ کے لیے ہے۔ میں نماز بھی پڑھتا ہوں تو اللہ کے لیے، میں جانور ذبح کرتا ہوں، قربانی دیتا ہوں تو اللہ کے لیے، میری زندگی کا ہر لمحہ بھی اللہ کے لیے ہے اور میری موت بھی اللہ کے لیے ہے۔ تو یہ قربانی یعنی جانور ذبح کرنا بھی ایک عبادت ہے، اور یہ عبادت صرف اللہ کے لیے ہونی چاہیے۔ جانور ذبح کرنے کی کئی شکلیں، ایک تو یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کی رضا اور خوشنودی کے لیے جانور ذبح کیا جائے اور اللہ کا نام لے کر یعنی بسم اللہ واللہ اکبر پڑھ کے ذبح کیا جائے، یہ عبادت ہے۔ دوسری قسم یہ ہے کہ آدمی اللہ رب العالمین کی رضا اور خوشنودی کے لیے جانور ذبح کرے لیکن اس پر کسی غیر کا نام لے، جیسا کہ بے اسم علی یا بے اسم حسین، آدمی اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے ذبح کر رہا ہے لیکن نام حضرت علی کا لے رہا ہے، حضرت حسین کا لے رہا ہے یا کسی بھی دوسرے انسان کا، کسی بھی دوسرے مخلوق کا لے رہا ہے، تو یہ شرک ہے۔ ذبح کی تیسری قسم یہ ہے کہ آدمی غیر اللہ کے تقرب کے لیے جانور ذبح کرے اور غیر اللہ کا نام لے کر کے ذبح کرے۔ جانور ذبح کر رہا ہے، اس سے مقصود بھی اس کی یہی ہے کہ اس سے فلاں آدمی، فلاں پیر، فلاں ولی خوش ہو جائے، اور نام بھی کسی غیر کا ہی لیتا ہے، بسم اللہ اللہ اکبر کہنے کے بجائے کسی اور کے نام سے ذبح کرتا ہے، تو یہ بھی شرک ہے اور پہلے والے شرک سے بڑا شرک ہے۔ چوتھی قسم یہ ہے کہ آدمی کسی غیر اللہ کے تقرب اور خوشنودی کے لیے جانور ذبح کرے لیکن اس پر اللہ کا نام لے، جیسے عام طور سے 11ویں کے بکرے ذبح کیے جاتے ہیں، آدمی جو ہے 11ویں کا بکرا قربانی کے بکرے کی طرح پالتا ہے، پوستا ہے، بڑی محبت سے رکھتا ہے اور شیخ عبد القادر جیلانی کے نام سے جو ہے 11ویں مناتا ہے، اور یہ ذبح اس لیے کرتا ہے کہ شیخ عبد القادر جیلانی خوش ہو جائیں، ہم سے راضی رہیں اور اپنے مدد اور تعاون کا سایہ ہمارے سروں پر ہمیشہ قائم رکھے۔
لیکن جانور کو اللہ کے نام سے ذبح کرتا ہے، بسم اللہ واللہ اکبر کہہ کے ذبح کرتا ہے، تو یہ بھی شرک ہے۔ اور چاہے جانور پر غیر اللہ کا نام لے کر کے جانور کو ذبح کیا جائے یا اللہ کا نام لے کر کے غیر اللہ کے لیے جانور ذبح کیا جائے، ہر حال میں ایسے جانور کا گوشت کھانا یہ حرام ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرام چیزوں کی تفصیل بیان کرتے ہوئے کہا وَمَا وَحِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ، کہ وہ چیز بھی حرام ہے جس پر غیر اللہ کا نام لیا گیا ہو، جس کو غیر اللہ کے نام سے مشہور کیا گیا ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسری حدیث کے اندر ایسے لوگوں پر لعنت فرمائی ہے جو اللہ کے علاوہ کسی اور کی رضا اور خوشنودی کے لیے جانور ذبح کرتے ہیں۔ فرمایا کہ لعن اللہ من ذبح لغیر اللہ، اللہ رب العالمین کی لعنت ہو شخص پر جو کسی غیر کے لیے، اللہ کے علاوہ کسی اور کی رضا اور خوشنودی کے لیے جانور ذبح کرتا ہے۔ اسی طرح سے عبادت کی ایک قسم نذر ہے۔ نذر کی دو قسمیں ہیں، ایک تو مطلق نذر ہے اور ایک مشروط نذر ہے، اور عام طور سے ہمارے یہاں جو نذر مانی جاتی ہے، جو منت مانی جاتی ہے، وہ مشروط مانی جاتی ہے۔ مطلق نذر یہ ہے کہ آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ عہد کر لے کہ وہ اللہ رب العالمین کے لیے 10 رکعت نماز پڑھے گا، یا 10 دن کے روزے رکھے گا، یا قرآن حکیم کی چند آیتیں یا چند سپارے تلاوت کرے گا، تو یہ مطلق نذر ہے، اور ایسا نذر ماننا یہ جائز ہے۔ اور نذر کی دوسری قسم مشروط ہے، وہ یہ کہ آدمی نذر مانتا ہے کہ میرا فلاں کام ہو گیا تو ہم 10 غریب کو کھلا دیں گے، نوکری مل گئی تو 10 غریبوں کو کھلا دیں گے، یا ایگزام میں پاس ہو گئے تو جو ہے 10 رکعت نماز پڑھ لیں گے، تو یہ مشروط نذر ہے۔ اور شریعت کے اندر یہ اس مشروط نذر سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نذر سے منع کیا ہے اور کہا کہ اس نذر سے جو آدمی نذر مانتا ہے اللہ کی تقدیر پر فرق نہیں پڑتا، اللہ نے اس کے لیے جو تقدیر لکھ دی ہے وہی ہوگا، لیکن نذر کی وجہ سے بخیلوں کا مال اللہ تبارک و تعالی نکال لیتا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نذر سے منع کیا ہے۔ اس بنیاد پر بعض علماء نے تو اس طرح کے نذر کو حرام قرار دیا ہے، جبکہ بعض علماء نے کم سے کم اسے مکروہ جانا ہے، جو مشروط نذر ہے۔ اور اس کی جو ہے ممانعت یا جو ہے کراہت کی وجہ یہ ہے کہ آدمی اللہ رب العالمین سے شرط رکھتا ہے کہ تو نے مجھے فائدہ پہنچایا تو تیری عبادت کریں گے، حالانکہ بندے کو ہر حال میں اللہ کی عبادت کرنی چاہیے۔ بہرحال لیکن اگر کوئی آدمی نذر مان لیتا ہے، دونوں طریقوں میں سے کوئی بھی طریقہ اپناتا ہے نذر ماننے کا، تو نذر ماننے کے بعد اس کو پورا کرنا اس کے لیے ضروری ہے، اور یہ عبادت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ جو ہے وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ، کہ اپنی نذریں پوری کرو۔ جب اللہ رب العالمین سے تم نذر مان لو تو اس نذر کو پوری کرو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے نذر کے ذریعے جو تم نے معاہدہ کیا ہے اسے مکمل کرو۔ تو نذر بھی عبادت ہے اور اللہ ہی سے ہونی چاہیے، اللہ کے علاوہ کسی اور سے اگر آدمی نذر مانتا ہے تو یہ شرک ہے، اللہ کے عبادت میں اس کو شریک بنانا ہے۔ اسی طریقے سے عبادت کی قسموں میں جو ہے قیام، یعنی تعظیم و تقریب، محبت و خوف کے ساتھ کسی کے لیے کھڑے ہونا، رکوع کرنا، سجدہ کرنا، یہ ساری عبادت کی مختلف قسمیں ہیں۔ یہ بھی صرف اللہ رب العالمین کے لیے ہونی چاہیے، کسی اور کے لیے نہیں ہونا چاہیے۔ تو عبادت کی یہ چند قسمیں میں نے آپ کے سامنے بیان کی، اس کے علاوہ اور بھی عبادت کی بہت ساری شکلیں اور عبادت کی بہت ساری قسمیں ہیں، وہ تمام عبادتیں اللہ رب العالمین کے لیے ہی ہونی چاہیے۔ ایک بات بتاؤں، اور عام طور سے جو لوگ غیر اللہ سے یا مردوں سے مدد طلب کرنے کے قائل ہیں، وہ قرآن کی ایک آیت پیش کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ دیکھو غیر اللہ سے مدد طلب کرنا جائز ہے۔ جیسے قرآن حکیم کی آیت پیش کرتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، کہ لوگوں صبر اور صلاۃ کے ذریعہ مدد طلب کرو۔ مجھے ایک دوست نے ایک
جو ہے ویڈیو کلپ دکھایا جس میں ایک تقریر تھی، اس میں ایک مقرر اسی طریقے سے بیان کر رہا تھا کہ دیکھو غیر اللہ سے مدد طلب کرنا جائز ہے، قرآن نے خود حکم دیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود حکم دیا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، کہ صبر اور صلاۃ کے ذریعہ مدد طلب کرو، اور صبر اور صلاۃ دونوں جو ہے ظاہر ہے کہ اللہ نہیں ہے، مخلوق ہے، تو معلوم ہوا کہ مخلوق سے مدد طلب کرنا یہ جائز ہے۔ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ تو دیکھیے جیسے مدد طلب کرنے کی میں نے جو تفصیل بیان کی، تو اس میں تو میں نے قسمیں بیان کی کہ کچھ ایسی جو ہے استعانت ہے جو صرف اللہ رب العالمین کے ساتھ ہی ہو سکتی ہے، کسی اور کے لیے نہیں ہو سکتی، وہ اگر کسی اور کے لیے آدمی کرتا ہے تو وہ شرک ہے، لیکن جس کام کا اختیار آدمی رکھتا ہے اس میں آدمی کرتا ہے تو یہ جائز ہے، جیسا کہ قرآن کے حوالے سے بیان ہوا۔ لیکن جہاں تک یہ صبر اور صلاۃ کی بات ہے، اگر یہ غیر اللہ ہی سے مدد طلب کرنا ہے تو پھر یہ لوگ بجائے اس کے کہ فلاں بابا فلاں ولی اور یا غوث المدد یا جو ہے شیخ عبد القادر جیلانی المدد کہنے کے بجائے کبھی انہوں نے یا صلاۃ المدد یا صبر المدد کہا ہو؟ ظاہر ہے کہ نہیں۔ یہاں تو اللہ تبارک و تعالی نے صبر اور صلاۃ کو اللہ سے مدد طلب کرنے کا ایک ذریعہ اور وسیلہ فراہم کیا ہے۔ یہ نہیں کہ آدمی مدد نماز سے ہی مانگے کہ اے نماز میری مدد کر، اے صبر میری مدد کر، کوئی کہتا ہے؟ ظاہر ہے کہ نہیں کہتا، اور کوئی اس مفہوم کو لیتا بھی نہیں ہے، تو یہ کٹ حجتی ہے۔ اسی طریقے سے جو لوگ قبروں کو سجدہ کرتے ہیں وہ عموماً کہتے ہیں کہ دیکھو سجدہ کرنا یہ حرام ہے یا سجدہ کرنا شرک ہے، ہم تو صرف جھوکتے ہیں، سجدہ کرنے کے لیے ضروری ہے کہ 7 اعضاء پر سجدہ کیا جائے، یعنی آدمی کی ناک اور پیشانی بھی زمین پر لگی ہو، آدمی کا ہاتھ بھی جو ہے زمین پر ہو، آدمی کے گھٹنے بھی زمین پر ہو، آدمی کے قدم بھی جو ہے زمین پر، انگلیاں زمین پر ہو، اور پھر اس میں تسبیح پڑھی جاتی ہے تب سجدہ ہوگا۔ یقیناً یہ سجدہ اللہ رب العالمین کے یہاں مقبول اور باعث اجر و ثواب ہونے کے لیے اس طرح سجدہ کرنا ضروری ہے، لیکن سجدہ کا اصل معنی یہ ہے کہ آدمی اپنی پیشانی زمین پر ٹکا دے۔ اب کوئی آدمی انتہائی عاجزی کے ساتھ اور جس شخص کے لیے جھک رہا ہے اس کے انتہائی محبت کے ساتھ اس کے لیے کر رہا ہے، اگرچہ وہ 7 اعضاء پر سجدہ نہیں کر رہا ہے یا سجدہ کے اندر تسبیح نہیں پڑھ رہا، تب بھی سجدہ ہے، اور اس طریقے سے وہ آدمی کر کے جو ہے اللہ رب العالمین کی عبادت میں اس کو شریک بنا رہا ہے۔ ورنہ اس طرح کہیں تو پھر شرک کا وجود ہی مٹتا چلا جائے گا۔ مثال کے طور پر ایک غیر قوم کا آدمی، غیر مسلم آدمی اپنے معبودوں کے سامنے انتہائی عاجزی، انکساری اور اپنے معبودوں سے ڈرتے ہوئے اور اس کی محبت اپنے دل میں بسائے ہوئے کھڑا ہوتا ہے اور ہاتھ باندھ کے کھڑا نہیں ہوتا، ہاتھ جو ہے جوڑ کے کھڑا ہوتا ہے۔ اب وہ شرک ہے یا نہیں؟ ہر کوئی کہے گا کہ اس کا اس طریقے سے انتہائی محبت اور انتہائی خوف کے ساتھ اپنے معبودان باطل کے سامنے کھڑا ہونا شرک ہے، اور یقیناً شرک ہے۔ لیکن اگر جو ہے جو لوگ سجدہ والے جو اس طرح کی بات کرتے ہیں وہی بات وہ بھی اپنا لے تو کہہ سکتا ہے کہ دیکھو تمہارے یہاں عبادت کے لیے تو جو ہے یہ مسنون طریقہ ہے کہ آدمی ہاتھ باندھ کے کھڑا ہو اور اس کے اندر جو ہے دعا استفتاح پڑھے، سورہ فاتحہ پڑھے، کوئی سورت کی تلاوت کرے، تو وہ عبادت ہوگی، ہم جو کھڑے ہوتے ہیں وہ عبادت نہیں ہے۔ تو یہ ایک کٹ حجتی ہے جو لوگ اپنے غلط اعمال کو، غلط طریقہ کار کو جواز بخشنے کے لیے کرتے ہیں، ورنہ حقیقت میں انہیں بھی اس کا یقین ہوتا ہے کہ یہ معاملہ واقعی ان کا جو معاملہ ہے وہ خراب ہے، پیچیدہ ہے، لیکن اب لوگوں کو جو ہے بتانے کے لیے، لوگوں کے ذہن و دماغ کو آلودہ کرنے کے لیے اس طرح کے وہ شبہات پیش کرتے ہیں۔ اس لیے ہمیں ضروری ہے کہ ہم جو ہے عبادت کی جو تعریف ہے اس کو سامنے رکھیں، عبادت کی جو روح میں نے بتائی اس کو سامنے رکھیں، اور عبادت کی جو یہ تفصیل ہم نے بیان کی ہے اس کو سامنے رکھیں، تو پھر کسی طرح کے شبہے کا ہم شکار نہیں ہو سکتے۔ عقیدہ توحید اور شرک بالکل ہمارے سامنے واضح ہوگا، اور کوئی بہلانے پھسلانے والا اور راہ راست سے ہمیں ہٹانے کی کوشش کرنے والا کامیاب نہیں ہو سکے گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عقیدہ توحید پر قائم و دائم رکھے، جب تک زندہ رہیں عقیدہ توحید پر زندہ رہیں، اور جب ہماری موت آئے تو بھی عقیدہ توحید پر آئے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کوئی سوال وغیرہ ہے تو پیش کریں۔
ہاں یہ سورہ انبیاء کی آیت ہے، آیت نمبر دیکھنا پڑے گا. انگلش سمپل دیے تو اچھا رہتا. سمپل میں ہمارا ایگزیکٹ وہاں نظر چل رہا ہے. کرتا کس میں؟ نذر اور فدیہ. اصل میں نذر اور فدیہ کی شکل جو ہماری یہاں ہے، تو فدیہ اصل میں عام طور سے جو صدقہ کرتے ہیں اس کے لیے استعمال کرتے ہیں. صدقہ کرتے ہیں یعنی کسی کو کچھ دے دیا، کسی کو جو ہے کھانے کے لیے کچھ اناج دے دیا یا کپڑا دے دیا یا اس طرح سے کچھ کر دیا، تو اس کو فدیہ کہتے ہیں. اس میں پہلے سے کوئی معاہدہ نہیں رہتا. اور نذر میں کیا ہوتا ہے کہ آدمی اللہ تعالیٰ سے ایک طرح سے معاہدہ کرتا ہے، کیا کہ میں جو ہے 2 رکعت نماز پڑھوں گا یا 2 روزہ رکھوں گا یا 2 غریب کو کھلاؤں گا. حالانکہ اس کے لیے یہ چیز ضروری نہیں تھی پہلے کہ 2 رکعت نماز پڑھے. فرض نماز جو ہے وہ تو ہے، لیکن جو آدمی یہاں یہ کر رہا ہے، معاہدہ کر رہا ہے، وہ اس کے لیے ضروری نہیں تھی. لیکن وہ آدمی اپنے اوپر لازم کر لیتا ہے کہ ہم کریں گے. اب جب اس نے لازم کر لیا تو اس کے لیے کرنا وہ ضروری ہوتا ہے. تو نذر کے اندر اللہ رب العالمین سے ایک طرح کا وعدہ ہوتا ہے کہ ہم ایسا کریں گے. اب وہی بتایا کہ نذر کی 2 قسمیں، ایک تو مشروط ہوتی ہے، ایک غیر مشروط ہوتی ہے. تو اگر غیر مشروط ہے تو صحیح ہے، مشروع ہے، اور غیر مشروط ہے تو وہ کم سے کم جو ہے مکروہ ہے. ہاں کفارے کے لیے بھی فدیہ کا لفظ استعمال ہوتا ہے. اور کفارہ جیسے اب مان لیجئے نذر میں بھی کفارہ ہوتا ہے، قسم کا بھی کفارہ ہوتا ہے، تو اس کے لیے بھی فدیہ کا لفظ استعمال ہوتا ہے عام طور سے. لیکن حدیث کے اندر جو ہے فدیہ کا لفظ نہیں آیا ہے. سوال ہے ایک ہی چیز کو لے کے جو ہے اگر کوئی اللہ تعالیٰ سے اللہ مجھے یہی دے دو دے دو دے دو، ابھی تک نہیں دیے آپ، مطلب اسی کے اوپر ان کا یہ ہے توجہ ہے کہ اللہ نے مجھے کیوں نہیں دیا، اور مانگوں گا وہی مانگوں گا اور دوسرا کچھ نہیں مانگوں گا، اور مجھ پہ صبر بھی نہیں ہے. تو کیا ایسی دعا کرنا یا ایسی جذبات صحیح ہے؟ یہ چیز ہے کہ آدمی کوئی چیز اللہ تعالیٰ سے مانگ رہا ہے اور جو ہے کنٹینیو مانگ رہا ہے، مسلسل مانگ رہا ہے، تو اس میں کوئی برائی نہیں ہے. لیکن یہ کہ اس کے علاوہ کوئی دوسری چیز نہیں مانگوں گی، یہ برائی ہے. آدمی کو جو مانگ رہا ہے وہ بھی مانگتا رہے اللہ سے، اور اس کے علاوہ دوسری چیز بھی اللہ سے مانگے. جیسے کہ مجھے یہ مل گیا تو بس اور مجھے کچھ بھی نہیں چاہیے. نہیں، ویسا جو ہے ویسی فکر اور ایسا عقیدہ رکھنا غلط ہے. آدمی ہمیشہ اللہ کا محتاج ہے. اللہ سے اس طرح سے نہیں مانگنا چاہیے کہ اللہ بس یہی ایک چیز دے دے اس کے بعد کچھ نہیں مانگوں گے، یہ غلط ہے. جو بھی مانگنا ہے اللہ سے مانگے آدمی، اور فورسلی مانگے کہ اللہ تو مجھے دے، تو ہی دے سکتا ہے. اس کے ساتھ امید بھی رکھنا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے ضرور دے گا. ہاں یہ ان کی مطلب یہ ہے کہ شاید مجھے اللہ نہیں دے گا لیکن میں لڑ کے ایسا. اللہ سے امید رکھنا اس لیے کہ دینے والا اللہ ہی ہے، اس لیے اللہ پر پورا بھروسہ رکھنا اور یہ عقیدہ رکھنا کہ اللہ تعالیٰ مجھے ضرور دے گا، یہ صحیح ہے، کیا بھی غلط نہیں ہے. اسی لیے جو آدمی کو کبھی بھی دعا یقین کے ساتھ کرنی چاہیے.
شک اور تذبذب میں نہیں کرنا چاہیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح دعا کرنے سے منع کیا ہے کہ آدمی دعا کرے کہ اللہ تو اگر چاہے تو مجھے دے دے. اس طرح دعا کرنے سے اللہ کے رسول نے منع کیا. آدمی فورسلی اللہ سے مانگے، اس لیے کہ اللہ کا بندہ ہے، اللہ ہی دینے والا ہے. اللہ نہیں دے گا تو کون دے گا؟ کیا سمجھ نہیں آیا. واللہ بولتے ہیں. ہاں ہاں واللہ مجھے ہاں. نہیں معلوم تھا، واللہ میں وہاں گیا اچھا تھا. ہاں ہاں ہاں. دیکھو قسم کی کئی قسمیں ہیں. اس میں قسم کی ایک قسم یہ ہے کہ آدمی زبان سے قسم کے الفاظ تو ادا کرتا ہے لیکن دل میں اس کا کوئی ارادہ نہیں رہتا کہ ہم کریں گے یا نہیں کریں گے. کہتا ہے کہ واللہ میں ایسا کروں گا لیکن دل میں ارادہ نہیں ہے اس کے کہ کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے. تو ایسے قسم کو لغو قسم کہتے ہیں اور اس میں کوئی کفارہ نہیں ہے. لیکن ایسے قسم سے آدمی کو احتراز کرنا چاہیے، بچنا چاہیے، عادت نہیں بنانی چاہیے. اور آدمی قسم کھاتا ہے اور دل میں ارادہ بھی ہے کہ ہم ایسا کام کریں گے، اللہ کی قسم میں ایسا کام کروں گا یا کروں گی، دل میں ارادہ بھی ہے، زبان سے ادا بھی کرتا ہے اور پھر اس سے پورا نہیں کرتا، تو ایسے میں کفارہ ہے.